شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان اور میرے ساتھ ہے حافظ محمد عمران، اور یہ ہے رمضان کا سما۔ رمضان کا سما جو ہے وہ ہمارے لیے لایا ہے ڈھیروں خوشیاں، برکتوں اور رحمتوں والا اور مغفرتوں والا سما۔ تو کیوں نہ سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے تعارف کے ساتھ۔ محمد حافظ عمران، پلیز ان کا تعارف کروائیے۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ساحل ادیم صاحب، کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے۔ ساحل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ نے کیا رمضان ٹھیک گزر رہا ہے سر؟ جی سحری افطاری ٹھیک ہو رہی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ، بڑے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب اور قاری عطاء المنان وارثی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، السلام علیکم قاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی۔ بشرا، میرا خیال ہے کہ گفتگو سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے بالکل تلاوت کلام پاک کی طرف جانا اس کے بغیر تو نہیں، اس کے بغیر تو نہیں۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ خیر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور طاقت اور قوت عطا فرمائے، اور آپ ایسے ہی تلاوت کلام پاک سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے رہیں، گرماتے رہیں۔ ساحل صاحب،
ولا یحض علی طعام المسکین، اور رمضان المبارک ہے، اگر یہیں سے ہم آگے بڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اگر ہم آج معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اس کی شدت سے کمی بھی محسوس ہوتی ہے اور لوگوں کا ہاتھ تھامنے کی بھی ضرورت ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے ہم باقی اس طرف ہیں کہ ہاتھ تھامنے والے کھانا تو کھلاتا پاکستانی، پاکستانی کی کلچر میں بھی ہے ہاں، مگر برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتا۔ برتنے کی چیزیں یہ نا اس آیت کے اوپر ہماری عکاسی جو ہے نا، یہ ہمارے کوئی خاص کنسسٹنسی نہیں ہے کہ ہم یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، مگر جنرلی ہم کھانا کھلانے سے روکتے نہیں ہیں۔ ماشاء اللہ پاکستان کا جنرل ٹرینڈ یہی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا جو ہے نا ہمارے لیے کوئی بڑی نہ نہیں ہے اس کے اوپر، چاہے وہ آپ کو بس زیادہ نہیں بھی ہے تب بھی آپ کھانا کھلانے میں نہیں اتنا کرتے، روکتے نہیں اس کو، بلکہ اس کا الٹ ہے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ ذرا کم کھلاتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے، جی ہاں، یہ ذرا ٹرینڈ آپ دیکھیں، جس کے پاس جتنا کم ہے ہمارے کلچر میں ماشاءاللہ وہ فراخ دل ہے۔ کھانا کھلانے پہ ہم نے نا پیسے لینے میں ہر مسئلہ کرتے ہوں، کھانا کھلانے پہ ماشاءاللہ پاکستانی جو ہے نا وہ ہاتھ پیچھے نہیں ہے، ہاں کہ ہاں پیسے مت لو کھانا کھا لو، یا پھر میں 100 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، اتنا ہی اماؤنٹ دیتے ہوئے ذرا دل بیٹھ جائے گا۔ سو یہ ہمارے کلچرل سائیکالوجی۔ مگر اس صورت میں جو اصلی جہاں پہ ہماری نفسیات میں آتا ہے نا، جو سورس آف آل ہمارا کلچرل ایول ہے، جو ہمارا سائیکولوجیکل ایول وہ ہے ہم برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ وی آر پوزیسو اباؤٹ آور بلانگنگس، ہم کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہیں، اور حالانکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ خیر اگر دے بھی تھی تو اتنا کوئی نقصان نہیں ہونا، کھانا کھلانا ہے تو کھانا تو گیا، وہ تو واپس نہیں آنا۔ یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ ہم چیزیں نہیں دیتے ہیں لیکن کھانا کھلا دیتے ہیں؟ اور کلچرل سائیکالوجی میں ہمارے نا ایک مہمان نوازی جو تھی نا ہماری غیرت کا اوپر، اس کو غیرت پہ باندھ دیا گیا تھا کہ کھانا بھی نہیں کھلایا، سمجھتے ہیں؟ تو یہ عربین سائیکالوجی ہر کلچر کی اپنی اپنی ہوتی ہے، عربین میں بھی یہ چیز کامن ہے، کیونکہ سیرہ میں نا میں یہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے، بہت زیادہ یہ جملہ بولا جاتا تھا کہ تو کھانا کھلانا ہے، تو یہ کہ ہے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کھانا کھلانے پہ ہم ذرا کھلے دل کے یہ بتائیے غیرت کا سوری کھلا دل تو ہے، وہ غیرت کے اوپر بندھا ہوا ہے کہ میری غیرت کا معاملہ ہے کہ کھانا نہ کھلائے، تو میری غیرت کا سوال ہے کہ میں اسے کھانا کھلاؤں، کہ میں نے جو کبھی نہیں کہا کہ کھانا بھی نہیں کھوا سکتا۔ جی دیکھیں یہ کھانا، یہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا اس کو ایک ٹرائبل سائیکالوجی میں ڈالا گیا ہے کہ کس قسم کا خاندان ہے، اگلے کو کھانا بھی نہیں کھلایا تم نے، تو کیا پرورش ہوئی ہے، کس قسم کا آدمی تھا۔ تو ہم کھانا کھلانے میں مسئلہ نہیں کرتے، مگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس کا وہ اپنی غیرت لگائی ہوتی ہے، وہ طاغوتی حرکت ہے، یا تو اللہ کے لیے کھلاتے ہو نا کسی کو، اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ قرآن میں یہ نہیں کہتے تمہارا کلچر ہے تو خیر ہے پریکٹس کرو، اللہ تعالیٰ ون لائن میسج دیتے ہیں سب کچھ اللہ کے لیے، للہ۔ جی آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا سوال پہلے تو میں آپ سے یہ کرتی چلوں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے، لیکن آپ کی جو بات کسی انسان کی زندگی نہیں بدلتا ہے، پہلے اصول یاد رکھیں۔ کوئی ایسا لمحہ جس نے آپ کی جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بدلتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے نا، وسیلہ، کسی کو آپ نے موٹیویٹ کیا ہو، کسی نے آپ کی وجہ سے اپنا کوئی، جیسے کہتے ہیں نا ایکٹیویٹیز یہ نہیں تھی تو یہ کر لی ہو، یا یہ اڈاپٹ کر لی ہو، چینج کر لی ہو، تو میں نا اس لفظ کے بنا میں اس لفظ کے کیجول استعمال کے خلاف ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتانا ہے کہ ہر نیکی اور ہر اچھی چیز صرف اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی آ رہی ہے، اور ہر بری چیز اور ہر کوتاہی میری طرف سے آ رہی ہے، اس فلسفے کو یاد سمجھ لیں پڑے۔ جس دن یہ فلسفہ آ گیا نا سمجھ بچوں کو اسپیشلی، اس کے بعد ان کی سپیڈ آف پرفارمنس اتنی تیز ہو جانی ہے نا، کیونکہ ہم نے نا میں اب کیا اس کی تفصیل میں جاؤں بھی، سب سے پہلے تو اس میکینزم کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا میکینزم بنایا ہوا ہے۔ میں اور آپ اس جگہ پہ جو پائے گئے ہیں نا اکٹھے ایک دوسرے سے بات کریں، اس کے پیچھے خرب ارب بھی نہیں خرب فیکٹرز لگتے ہیں کہ دو انسان آپس میں اکٹھے بات کر سکتے ہیں۔ ان خرب فیکٹرز کے اندر کے علاوہ بھی میرے ذہن میں جو سوچ آتی ہے نا، جس لڑی سے بندھی ہوئی ہے، اس لڑی میں سے ایک بھی عنصر میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے پاس آخری عنصر ہے کہ جو آخری سوچ ہے اس کو میں الفاظ میں ڈال لوں، مجھے تو نہیں پتا کہ آگے کیا بات کرنے لگی آپ، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اس الفاظ کی وجہ سے میرے الفاظ جو میری سوچ بنے گی،
اس کے تھرو جو میرا بیک گراؤنڈ سے جو بھی میں نے علم حصول تعلیم کی ہوئی ہے اس کے تھرو جو میں جواب ترتیب دوں گا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جو بھی بولنا ہے مجھے تو نہیں پتا. تو چھوڑیں, ابھی میں لاہور کی کن گلیوں اور روڈوں سے اور آتا ہوا کس بندے کی گاڑی کے آگے پیچھے سے ہوتا ہوا غلط بریک مارتا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, میں غلط ٹائم پہ اٹھتا تو نہ آتا ادھر. ہزار خرب فیکٹرز ہیں جسم کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی میں نے گنتی میں نہیں لایا, کبھی دل کی دھڑکن بند ہو جائے, کبھی کوئی برین ہیمریج ہو جائے. سو اینڈ میں آ کے میں نے خراب فیکٹرز کے بعد اپنے ذہن میں جو ایک سوچ آئی ہے اس کے اوپر کہوں میں بھی تو وسیلہ بناؤں نا. تو سوچیں کتنا ہی کوئی انسان نہ شکرا ہو کہ میں نے خراب چیزیں مائنس کر دیں اور اپنی ایک چیز گن دی اور اس ایک کو وسیلہ بولنا شروع کر دیا. تو جو سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا میں اور آپ ہم لوگ اکٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے ہو جائے. مطلب میں نے خراب جان کے بولا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. ایک خراب چیزیں ایک طرف اور ایک چیز ایک طرف, اور میں ایک کہہ رہا ہوں سر اس کا کریڈٹ چاہیے مجھے. لیکن آپ کی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ یا کوئی واقعہ ایسا اساتذہ پہ اساتذہ ہیں میرے تو الحمدللہ ہزاروں اساتذہ ہیں اور یو اسٹیپ انٹو اے ڈفرنٹ ورلڈ فیلڈ اور سبجیکٹ, مطلب کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کو بدلا ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ ہاں دیٹ ہیز بین دا ٹرننگ پوائنٹ. نہیں میری کوئی ایسی کوئی کہانی نہیں. میرا ریگولر جو اساتذہ ہی کے نام آتے ہیں جو آپ بولی جا رہی ہیں میری تصویریں آ رہی ہیں میرے ذہن میں, ان کے چہرے آ رہے ہیں کہ ایسے ایسے اساتذہ ملے ہیں جنہوں نے دونوں کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا کہ نہیں تجھے کہیں اور فوکس کرنے نہیں دینا, اس طرح کا کہ بھئی چل شاباش جت جا کام پہ لگ, پڑھائی کر, کتابیں کھول. استانیہ بھی استاد بھی. میں بس اتنی سی بات بتاؤں آپ کو کہ کوئی مومنٹس یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس مومنٹ میں کیا کر دیا, اصل میں اس کے پیچھے جو کافی سارے مومنٹس ہوتے ہیں کہ اس دوران ایک بندہ ایسا پایا گیا جس نے آپ کو انفلوئنس کروا دیا. اس سارے کے سارے معاملات نے آپ احسان فراموشی ہوں گے اگر اپنے اساتذہ کو اس جگہ پہ مینشن نہ کیا کہ بھائی, یا ان کے بارے میں ہی دعا نہ کی ہر وقت کہ یار ان لوگوں نے کی وجہ سے بغیر کسی اجرت کے لگے رہتے تھے کہ بچہ کے اس طریقے سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. سزا کی آپ نے بات کی تھی بیچ میں کہ جو ہم کچھ خود کرتے ہیں اس کی سزا ہم خود پاتے, تو اس سے مجھے آیا مائنڈ میں مکافات عمل کے بارے میں کہ جو مکافات عمل کا جو ایک میکینزم ہے اور جو پورا کا پورا کرائٹیریا ہے وہ واقعی ہے کہ آپ جو کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ہی اس کا ملے گا بدلہ یا آپ کو آخرت میں بھی ملے گا. مسلمان ہیں یہ تو اسلام میں تو اس کے حوالے سے ذرا کلیئر کریں نا, بتائیں ذرا. اسلام کا اصول تو آسان ہے کہ مالک یوم الدین سے قرآن پاک سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سارے انصاف دنیا میں ہی کرنے ہوتے تو پھر مالک یوم الدین میں یوم الدین کیا ہے, جو انصاف کا جو دن ہے نا وہ اس غیب کے ٹیسٹ کے اوپر ہے کہ دنیا میں وہ معاملہ نہیں ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں. وہ انصاف فرعون عیاشیاں کر کے مرے, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں پاورفل اپنی عیاشیوں میں مرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں دنیا میں, کوئی ان کو ایسا ایکسیپشن کو چھوڑ دیں آپ, مگر زیادہ تر لوگوں کو زیادہ تر گناہوں کی سزا دنیا میں نظر نہیں آتی ملتی. تو ہم یہ مکافات عمل جو ہے نا اور یہ کارما کا جو لفظ ہے یہ زیادہ فیشن کے طور پہ آگے نیو ایج اسلام بولتے ہیں اس کو. اوریجنل فلاسفی آف اسلام میں انصاف کا ایک ہی دن ہے جس میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جانا, چھوٹی سے چھوٹی. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ جب آخر دن سٹارٹ ہوگا تو سب سے پہلے ایک بکری کو لایا جائے گا جس کی سینگ ہوں گے, اور اس بکری کے سامنے لایا جائے گا جس کے سینگ نہیں ہوں گے, اور پھر اس بکری سے سوال کیا جائے گا کہ تیرے سینگ تھے تو نے پھر بھی اس کو مارا جس کے سینگ نہیں تھے. مطلب یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے, صحابہ نے پوچھا تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز جو تم سوچتے ہو نا کہ اس کا کیا سوال ہونا, وہ بھی سب لوگوں کے اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیں گے کہ یہ اس کا سوال ہو گیا کہ سینگ والی بکری بغیر سینگ کے سامنے آئی, اور اس سے سوال ہوگا میرے تو اعمال تو بہت وزنی ہے اس کے مقابلے میں, میرے تو مطلب مجھے میں کیسے بیٹھا ہوں, میرے اس سے بھی سوال ہو جانا چاہیے, کسی کا بھی کوئی اثر آنا چاہیے. سو اس دن اصل میں تمام تر اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے, قبر میں ہونا ہے, اس کے بعد ہونا ہے. قبر میں تو ہوا لگنی ہے اس دن کی, تو جنت والے ہیں تو جنت کی ہوا لگوائے رہے ہوں گے, جو دوزخ والے اس کی آگ, مگر حساب کتاب کے دن وہ. اب دنیا میں اگر مکافات عمل ہوتی تو پھر فرعون چھٹی نسل میں جا کے نہ مرتا, پہلے 5 فرعون بڑے عیاشی کر کے گئے, ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کو انہوں نے سولی پہ ٹانگا ہوا تھا, اور ہزار اور میرے اور آپ کے محلے میں علاقے میں خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیں روز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی جاتیوں کی سزا دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی تو امتزاج رکھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا نا کہ میری یہ سنت نہیں ہے کہ جیسے یہ گناہ کریں تو ہم اس کو پکڑ لیں, بلکہ ہم رسی دراز کرتے رہتے ہیں کہ اس کو مہلت ملے.
تو یہ مکافات عمل تو نہ ہوئی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا انتظام اور سنت اللہ کی ہے کہ انسان کو موقع پہ موقع ملا جائے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی حیا ہے, ورنہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. انصاف یہی ہے کہ غلطی ہو تو سزا ہو. یہ اللہ کی حیا ہے جو بار بار معاف کری جا رہی ہے کہ چل آگے چلو. پہلی قومیں آئی انہیں تو اسی وقت سزا مل جاتی تھی. یہ تو نہیں, وہ ایسے اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ہر قوم کو ہر روز ہر گناہ کی ہر وقت سزا ملے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. بڑے گناہ کے اوپر جب قوم جت گئی نا, گینگ اپ ہو کے نبی کے خلاف آ گئے, تب بادل برسے ہیں یا آگ برسی ہے یا پتھر برسے ہیں. ورنہ عمومی طور پہ وہ بھی اپنی بڑی نوح علیہ السلام 950 سال صرف تبلیغ کرتے ہیں, 950 سال تبلیغ کرتے ہیں, اور یہ ٹھٹھے اڑاتے ہیں, ان کے مذاق اور تضحیق کرتے ہیں, اور بڑی ایذا پہنچایا نوح علیہ السلام کو. تو 950 سال تو نہیں ان پہ کوئی عذاب آیا. 950 سال سوچیں, بالکل ٹھیک, 9 سال نہیں, 90 سال نہیں, 950 سال میں کفات عمل نہیں ہوا. جب آیا پھر اللہ نے آنا تو تھا نا, جب تو آنا تھا, وہ تو اینڈ میں نہیں آیا نا. 950 سال میں کوئی تو زندہ مرا ہوگا, کوئی پیدا ہوا ہوگا, اس دوران مرا ہوگا. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب میں بات کرتی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی, نہیں بلکہ یہ کویشچن بھی میں آپ سے بعد میں کروں گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا میں پوچھ لوں کہ انہیں آسمانوں کے راستوں کا کیسے علم ہوا؟ دیکھیں, پہلے تو 2 بڑے مسائل ہیں اس معاملے میں. اہل سنت والجماعت کے تمام تر ریسرچ ڈاکیومنٹس میں اس حدیث کی صحت قوی نہیں ہے, تو اس پہ کافی ڈیبیٹ ہے. اصول یاد رکھیے گا, میں اس چیز کو صحیح مانتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ ناسا کے سائنٹسٹ کو آسمانوں کے راستے پتہ ہیں. 8ویں کلاس کے فزکس کے بچے کو گھر میں ٹیلیسکوپ لگا کے آسمانوں کے راستے پتہ ہیں, جنرلی اسپیکنگ. اوکے, مگر یہ حدیث صحیح ہے. اوکے, اور ایک نہیں ہے, اس طرح کی 2-3 حدیث صحیح ہیں جس میں علی بن ابی طالب نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں, نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو سیلاب آیا تھا, وہ سیلاب مجرہ کہکشاں سے آیا تھا پانی اس کا. یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس حدیث کا متن اس حدیث کے متن کو انفورس کرتا ہے, کس حدیث کو جو آپ نے سنائی. اس وجہ سے میں اہل سنت کے اپنے اساتذہ سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث قوی ہے اور وہ قوی حدیث انڈورس کرتی ہے دوسرے حدیث کے ڈائریکٹ متن کو, تو اس بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ مجرہ کہکشاں کدھر ہے اور پانی آتا ہے اس سے. ڈائریکٹ پانی آیا کہ جس کو آسمان کے راستے پتہ ہو, ایٹ لیسٹ ایک راستہ تو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ٹریجیکٹری دی ہے, جس طریقے سے, اور فات سبب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس راستے پہ چل پڑا. ٹھیک ہے, اب وہ کون سا راستہ کدھر ہے؟ علی بن ابی طالب سے ہی یہ حدیث ہے, اور یہ بھی اہل سنتی کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث, کہ ذوالقرنین کو ابن کثیر نے لکھا کہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں پہ اڑنے کی طاقت دی ہوئی تھی. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ فاتبع سببا, تو وہ بھی پھر کسی ایسے ہی راستے پہ گیا جو زمینی نہیں تھا. سو علی بن ابی طالب سے یہ سارا کچھ ملتا ہے, عبداللہ بن عباس سے اور علی بن ابی طالب سے. یہ دونوں ایسے صحابی ہیں جو کہ اس طرح کے موضوعات کے اوپر جس لیول کی گرفت پکڑ چکے تھے, عام انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ سمجھ بھی سکے کہ یہ لینگویج کیا ہے جس کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. تو یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ گمان رکھنا ضروری ہے میرے جیسے بندے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ سارے راستے جو اس وقت سائنس والے مادے کے تھرو دیکھ رہے ہیں, وہ کسی اور طریقے سے خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. خربوں بھی کم بتایا آپ نے جی, مگر مادہ اسی طرح پیسے خرچ کر, مادہ پیسے خرچ کروائے گا. ٹھیک ہے, وہ چیز بھی نہیں آئے گی, وہ فائدت بھی نہیں آئے گی. اب حضرت سلیمان کے دربار میں جب عفریت اور ایک انسان کا مکالمہ حضرت سلیمان کا ہو رہا ہے قرآن پاک میں, اور قرآن پاک میں اس بندے کو, انسان کو حضرت سلیمان نے کہا کہ تو لے آ ملکہ سبا کا تخت, اور وہ پلک جھپکنے میں تخت لے کے آتا ہے. وہ تخت اسٹوڈیو جتنا تخت ہے, پلک جھپکنے میں وہ 1500 مائل ایریل ڈسٹینس ٹریول کرواتا ہے ایسے کر کے, اور وہ تخت ادھر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان کے تھرو یہ ہم تک بات پہنچائی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیسے کر سکتا ہے یہ سارے کام. تو وہ کہتا ہے میرے پاس علم الکتاب ہے. حالانکہ
سورہ کہف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے پوچھتے ہیں کیسے، تو وہ خیر یہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ علم الکتاب نہیں، یہ علم لدنی ہے، یہ میری طرف سے اسپیشل دیا گیا علم ہے اس بندے کو. سو حضرت سلمان کے سامنے جو معاملہ ہو رہا ہے نا اس بندے کا، انسان کا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ کو کون ملا تھا، وہ انسان تھا نہیں تھا. ہمیں ابھی ہم علماء کی کیا سرائی ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خضر ہی تھے. میرا بھی ماننا ہے حضرت خضر تھے، کوئی آر نہیں ہے. مگر اس بندے کے بارے میں تو 100% شور شاٹ ہے کہ عام آدمی تھا، کیونکہ اس کے ادھر دوسری طرف جن کھڑا ہوا ہے، عفریت. اور جن نے کہا جتنی دیر قال عفریت من الجن، جی کہ میں آپ کو وہ تخت لا دوں گا. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ جتنی دیر میں آپ بیٹھے ہوئے نا کھڑے ہوں گے اتنی دیر میں آ جائے گا، مطلب 1 سیکنڈ یا اس سے کم. تو انسان نے کہا یہ تو سلو ہے ذرا، کھڑے ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، آپ پلک جھپکیں گے آ جائے گا. سمجھ رہے؟ تو میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو ایریل ڈسٹینس پہ تخت ہیں نا یہ بھی وہی راستے ہی ہیں. جو آپ کا سوال ہے نا اسی کے امبریلا میں یہ جواب دے رہا ہوں. تو علم الکتاب ایک ایسی معاملہ ہے جو مادے کے علم کے علاوہ بھی آپ کو کچھ چیزیں سمجھا سکتا ہے. کیا پتا مادہ بھی استعمال ہوتا ہو. فزکس تو صرف مادے کو استعمال کر کے باتیں کری. قرآن پاک نے یہ سارے معاملات بڑے کھول کے بیان کیے ہیں اور ایسا زبردست کنکلوسیو ہنٹ دے دیا ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہانی اصل میں کچھ اور ہے. سو علی بن ابی طالب کے علم کی کیا بھی بات کرنی. ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. جی السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی میرا ساحل بھائی سے ایک سوال ہے جو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میری یونیورسٹی میں بھی اور میرے کام ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کے جو ہے وہ مجھے لڑکیوں میں بیٹھنا بھی پڑتا ہے اور کام بھی کرنا پڑتا ہے. اور میرے ساتھ ایک جگہ سنا بھی ہے کہ جی اس میں روزے پہ ایفیکٹ پڑتا ہے. تو مجھے اس پہ پلیز جو ہے نا ڈاؤٹ ہے، تو اس پہ پلیز یہ میرا کوشچن لے لیں. اچھا بھائی اپنا نام بتائیے گا. فہد اسلام آباد سے. فہد صاحب اسلام آباد سے. جی نہیں تو وہ لائن پہ ہی ہیں ابھی؟ آپ ہیں لائن پہ؟ جی 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 کیا آپ نے کام کی نوعیت کیا بتائی آپ نے؟ جی میں یونیورسٹی میں جو ہے وہ ہمیں فیمیل انٹریکشن بھی کرنی پڑتی ہے، بات چات بھی کرنی پڑتی ہے. اس میں یونیورسٹی میں کوئی کام کرتے ہوں گے نا، پڑھتے ہیں آپ یا پڑھاتے ہیں؟ جی جی میں پڑھتا ہوں. اوہ اچھا اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا تو یہ جب بھی فتوے کا سوال ہوتا ہے نا تو کسی مفتی صاحب ہمارے پاس ہیں، مفتی صاحب، میں کوئی مفتی تھوڑی ہوں، آپ نے فتویٰ مانگی ہے میرے سے. بغیر میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کے جواب کے بعد کیا احتیاط کریں اور خواتین کو پردے کا انتظام دعوت دیا کریں. آپ جتنی دعوت دے سکتے ہیں دیں پردے کی. بلکہ یونیورسٹیز کی لڑکیاں اگر پردہ شروع کر دیں تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پردہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کو جواب مل گیا اپنا فہد صاحب؟ نہیں وہ جواب تو مفتی صاحب سے اچھا فتویٰ تو میں آپ بتائیے. مفتی صاحب آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں ہمارے کلچر کی بات ہو رہی تھی تو اسی سے میں اس مسئلے کو نکالتا ہوں. ہمارے ہاں جب پردے کی بات کی جائے نا تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ بہت ساری مجبوریاں ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنا ہے اور دیگر معاملات ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے بھی کیے جاتے ہیں، مجبوریاں سامنے رکھی جاتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات، ہماری امہات المومنین، تمام مومنین کی جو مائیں ہیں، وہی ہمارے لیے ماڈلز ہیں اور انہی کو فالو کرنے میں عافیت ہے. اگر اس سے ذرا برابر بھی ہم ادھر ادھر ہونا تو اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ازواج کے بارے میں، بلکہ خود خالق کائنات نے پردے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا، صرف ایک کو نہیں فرمایا، صرف مرد کو نہیں فرمایا کہ وہ نگاہیں نیچی رکھے خاتون سر عام پھرتی رہے، نہیں، خاتون کو حکم دیا کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھے اور پردے کی حالت میں رہے. اور جہاں تک بات ہے کہ سطر کتنا ہونا چاہیے اور کہاں تک چھپانا چاہیے، تو چہرہ سطر میں تو نہیں آتا. اب اس پہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو چہرہ ہے اس کو ظاہر کرنے کی اجازت تھی، تو آج علماء کہتے ہیں چہرہ بھی چھپاؤ اور جناب ہاتھ بھی چھپاؤ، پاؤں بھی. تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہوتا ہے قول حقیقی، ایک ہوتا ہے قول ضروری. حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ خواتین کو
عبادات کرنے کے حوالے سے مسجد میں آنے سے آپ روکتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آج اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کی تزئین و آرائش کو دیکھ لیتے تو آپ بھی فرماتے کہ ان کا مساجد میں آنا جائز نہیں ہے، یعنی یہاں تک پردہ جو ہے نا اس کی احتیاط ہے۔ اور اگر میں وہ حدیث سناؤں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بندے کا جسم، کسی بندے کا ہاتھ ایک لتھڑے ہوئے خنزیر سے لگ جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی خاتون کو ٹچ کرے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں۔ تو آپ بھائی، پیارے بھائی، اگر آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو روزے کی حالت میں ان چیزوں سے احتیاط بالکل ضروری ہے۔ اگر آپ نے عام دنوں میں بھی ایسا معاملہ کیا، نگاہیں نیچی نہ رکھیں یا خاتون نے پردہ نہ کیا، عام دنوں میں بھی گناہ گار ہے، تو روزے کی حالت میں تو سخت گناہ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک کلچر کا تعلق ہے، کلچر میں ایک بندے کو میں نے کہا، یہ ریسنٹلی واقعہ ہوا، کہتا جی میں کالج میں پڑھتا ہوں، ساحل بھائی ذرا آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ داڑھی رکھ لیں جناب، کہتا جی مجبوری ہے کہ کالج میں پڑھنا ہے، یونیورسٹیز میں پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا دیال سنگھ کالج کے اندر ایک سکھ جو ہے وہ داڑھی رکھتے ہوئے نہیں شرماتا۔ تو آج کا مسلمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور خاتون جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ اگر اس کو آپ خوبصورتی کہیں، میں اگر اس کو دو لفظوں میں بیان کروں تو ہر جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے نا اس کو چھپایا جاتا ہے، اور جو عام سی چیز ہوتی ہے اس کو سر عام رکھا جاتا ہے۔ آپ ایسی خاتون کہ جس کا حسن و جمال بالکل نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ اگر پردہ کرتی ہے نا تو لوگوں کی نظروں میں نا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اہمیت ہے، بالکل بڑھ جاتی صحیح ہے، بات اور اپنے آپ کو جیسا آپ نے ابھی حدیث مبارکہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، تو کم یہ از کم حافظ صاحب آخری بات، کم از کم کسی گناہ کو نا گناہ سمجھ کے کوئی کرے گا نا تو شاید ممکن ہے کہ آنے والی زندگی میں توبہ کر لے۔ تو کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے گناہ، یہ ہے گناہ، اتنا آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہیں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد آئیں گے۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمیں ملک عمر فاروق صاحب ہمیں جوائن کریں گے اس وقفے کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ رانا عبد المنان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سما کا رمضان اور رمضان کا سما، آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے، اور چونکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اپنے اپنے رمضان کے تجربات کو شیئر کرتے ہیں، اپنی اپنی کامیابی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو سننے والے ان کو کچھ نہ کچھ ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ ملک میں ان دنوں سیاسی گرما گرمی ہے، رمضان بھی ساتھ ہی چل رہے ہیں، اور گزشتہ 2-3 رمضان اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ سیاسی طور پر بھی بڑے ہلچل میں گزرے ہیں پاکستان کے، اس وقت بھی ہے، اور اس وقت یہاں پر بھی ایک پارلیمنٹ چھوٹی سی لگی ہوئی ہے یہاں پر موجود۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، اور اس سے پہلے یہ ایم پی اے بھی رہے، اسپورٹس ایڈوائزر بھی رہے گزدار صاحب کی حکومت میں، جناب ملک عمر فاروق صاحب۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ رانا عبد المنان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی رکن صوبائی اسمبلی ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب جن کی طرف جا رہے ہیں وہ سیاست میں ہوں یا تھوڑی سی رخصت لے لیں، یا اس کے ساتھ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں آپ چلے جائیں دائیں سے بائیں، اگر تھوڑا سا اسکرین سے ہٹ بھی جائیں لیکن وہ ہمیشہ خبروں میں ضرور رہتے ہیں۔ وہ گل ود گئی ہوئے مختاریہ یا پھر نہ چاننا، ندیم افضل چاند صاحب۔ چاند صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، اور آپ تینوں کا مہمانوں کا بہت بہت خوش آمدید، اور آپ تشریف لائے۔ چاند صاحب کیسا چل رہا ہے رمضان؟ ٹھیک ہے جی، ابھی تو دوسرا روزہ ہے، اور میرے خیال میں تو مصروف رہیں تو کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مستفید کرے سب کو۔ اور ویسے بھی اپنے نفس پہ جب آپ جبر کرتے ہیں تو تھوڑا سا ویسے بھی سیاسی لوگوں کے ذمہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بدنام کر دے گیا سیاست کو اس ملک میں زیادہ تر، تو رمضان میں تو کم از کم کوئی یہ نہیں کہے نا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، لوگوں سے ملنا ملانا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ چائے پانی کم ہو جاتا ہے دن میں، تو پھر ٹائم سیونگ ہو جاتا ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں میل ملاپ زیادہ ہو جاتا ہے۔ سیاست دانوں
سیاست کو بدنام کر دیا گیا ہے، کس نے کر دیا ہے چند صاحب؟ دیکھیے جی، اس میں ہمارا اپنا رول بھی ہے، اس میں میڈیا کا رول بھی ہے، اس میں ہماری سوسائٹی کے ایک ایسی سوچ کا رول بھی ہے جو سمجھتی ہے کہ ہر چیز کا مداوا سیاستدانوں کے پاس ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کے پلے بھی کچھ نہیں ہے اتنا کچھ نہیں اتنا جتنا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک. تو بدنامی سیاستدانوں کے ذمہ ہے اور اختیارات جو ہیں وہ بہت سارے اور جگہوں پہ بھی منتقل ہو چکے ہیں. تو اس لیے اب جو وقت آ گیا ہے سیاستدانوں کو واپس اپنی چیزیں گین کرنے کے لیے، ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے ٹائم لگے گا، اور یہ ہمارے رویوں اس پہ منحصر کرتا ہے. جتنی شدت، جتنی پولرائزیشن سیاست میں آ چکی، ہم 3 پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن جب پارلیمان کا اجلاس ہو یا کوئی اور چیزیں ہو تو اس وقت ہم لڑتے ہیں. تو اگر ہم ایک ٹاک شوز میں یا ایک کسی ٹرانسمیشن میں بیٹھ سکتے ہیں یا عام زندگی میں کہیں بھی عام تقریبات شادی میں غمیوں کے اوپر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ویسے بھی میل ملاپ ہوتا ہے، کہیں عزیزداریاں ایک دوسروں کے ساتھ، تو میرے خیال میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھی اکٹھے ہونا چاہیے. آپ اور رانا صاحب تو ساتھ ہیں، جو ساتھ نہیں ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. جی ملک صاحب. جی چند صاحب نے کہا کہ ہم ہر جگہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن عوام کے مسائل کے لیے بھی اکٹھے ہونا چاہیے. رانا صاحب تو چند صاحب تو ساتھ ہیں، آپ ساتھ نہیں ہیں. اصل میں ایکچولی وہ جس وزڈم سے بات کر رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی میں نظریات کا فرق ہے نا. جو ایکچوئل میں خان صاحب کا ایک نظریہ ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، جو ہمیں ملا ہے، یا جو جس بات پہ جو ہمارا بھی ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ایک وہ بندے ہیں جو وہ بندہ کہے کہ آ کے بیٹھ جاؤ، پہلے گھر سے سارا سامان چوری کرے، پھر باہر آ کے بیٹھ جائے، پھر کہے کہ آئے ہم سے مذاکرات کریں. تو بھائی آپ سب سے پہلے تو ہمارا جو گھر کا سامان چوری کیا وہ واپس کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ کیوں چوری کیا آپ نے، کیا آپ کا مسئلہ ہے. بات تو صرف یہی ہے کہ قوم نے مینڈیٹ دیا ہے خان صاحب کو، وہ مینڈیٹ کو چرا لیا گیا ہے. اب پھر کس منہ سے، کس لیول پہ، یا کیا بیٹھے ہیں. اب عمر ایوب صاحب نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہونا بھی چاہیے، بیٹھنا بھی چاہیے. یہ ملک آگے تبھی بڑھے گا، لیکن ملک ایسے نہیں بڑھ سکتا کہ آپ ایک دوسرے کا مینڈیٹ چروائیں. اور اس قوم نے جو ووٹیں ایک کسی کو دی ہیں، جو امانت ہے قوم کی، اور امانتیں اپنی دی ہیں کسی کو، آپ اس سے چرا کے اس کے اوپر حکومت بنا کے بیٹھ جائیں اور پھر کہیں آئیں ہم سے بانٹ کے، ایسے یہ ملک ایسے نہیں چلے گا اور چل بھی نہیں رہا. چاند صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، میں ان کی بالکل دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن کیا ملک نے کیا کھویا اور کیا پایا. ٹھیک ہے، پہلے پیپلز پارٹی تھی، مسلم لیگ نون تھی، اس سے پہلے اور جماعتیں بھی ہوں گی. انہوں نے کیا رزلٹ نکالا آج کے دن تک؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہم تو یہاں پہنچے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی وجہ سے پہنچے؟ یہ سوال ہے، یہ پبلک اس کا جواب دے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. رانا صاحب، اب مریم صاحبہ بن گئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اب تو جیسے ملک صاحب نے تو اپنا نظریہ بیان کر دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب تبدیلی آئے گی پنجاب میں اور عام لوگوں کو سہولت ملے گی؟ پنجاب جی کی پہلی بہت خاتون. شکریہ جی، آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے رویوں پہ ابھی جو بات ہو رہی تھی، سب سے پہلے تو میں بالکل آپ مریم نواز صاحبہ ہماری چیف منسٹر ماشاءاللہ بنی ہیں، اور جس جذبے سے وہ بڑی محنت انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اور بہت ہی کارکردگی بھی سے ان کی نظر آ رہی ہے. اور باقی جو بات چند صاحب بہت اچھی کر رہے تھے، یہ ہمارا نا بدقسمتی سے یہ سیاست میں جو کلچر بنا دیا گیا نا، انہوں نے تو کلیئر بات نہیں کی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پچھلے 10 سال سے جو سیاست ہماری جس طرح کی ہوئی ہے، 2014 سے کہہ دیں 13 سے لے کے جو اوئے توئے یا چور ڈاکو، اس طرح کی یہ غیر مناسب رویے ہیں. ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، پاکستان کے لوگوں کو تقسیم کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست پازیٹیو ہونی چاہیے، پاکستان کے لیے ہونی چاہیے، پاکستان کے عوام کے لیے ہونی چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. پازیٹیو اور مثبت سیاست ہونی چاہیے. چند صاحب آپ نے کہا جی کہ چیزیں جی ملک صاحب، پیلی ٹیکسی کس نے شروع کی تھی؟
نہیں آپ پھر رمضان آپ کے بھی- حوالے پلین سے ایک سوال پوچھنے ہے۔ کس نے لیکن پلین یہ سے وہی پوچھنے کس نے کرائی تھی؟ اچھا جی میرا ایک سوال ہے لیکن رمضان آپ کے نے حوالے ہمیں یہ سے۔ رمضان کا مہینہ ہے، میرا خیال ہے بہتر ہے کہ طریقے سے ہی بات کریں۔ جواب دیا ہے، کوئی بحث نہیں ہے، نہیں، لیکن میں یاد کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج جو چند صاحب یہ پیلی ٹیکسی کہنے والے وہی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، چلے جی شیخ میرا بچے ایک کے سوال ہے ساتھ آپ سب سے۔ کوئی اور رمضان جیسے کے وہ حوالے سے- عمران نیازی صاحب کے ساتھ ہے بیٹھے ہوئے۔ رمضان کے حوالے سے چند میرا ایک سوال ہے۔ صاحب دیکھیں آپ نے کہا جی رمضان آتا ہے نا تو کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ تو دودھ اور دودھ کے ساتھ سحری افطاری دونوں میں استعمال کرتے ہیں، خاصا دودھ پیتے ہیں ماشاءاللہ، اور پاکستان کے لوگوں کو سحری کا بتائیں، آپ نے سحری میں آج کیا کھانے میں لی ہے؟ میں تو جی سمپل اگر شام کو کھانا کھا لوں تو پھر سحری میں کھانا نہیں کھاتا، پھر چائے کا کپ یا ایک انڈا لے لیا یا 2 رس لے لیا، سحری کی بتا رہے ہیں رائٹ؟ سحری کی میں بتا چلیے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سحری آپ بتائیں۔ میں ایکچولی میں سیلڈس لیتا ہوں، مکس فروٹس کی اور دوسری زیادہ، سحری میں اسی سے کرتا ہوں۔ جب میں پارلیمنٹ کی بات کرتی ہوں تو آپ سب آبویسلی پارلیمنٹ سے واقف ہے، تو پارلیمنٹ میں رمضان میں کیسا ماحول ہوتا ہے، کیا چل رہا ہوتا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے؟ آپ تینوں پلیز مجھے جو ابھی نظر بتائیں۔ آپ کو یہاں پہ آ رہا ہے نا یہی وہاں چل رہا ہوتا ہے، جو جس طرح کا یہ ماحول، میں حقیقت پہ بات کر رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ چیزیں نہیں پاکستان کے لیے صحیح، جی جی یہی میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی بھائی نے، میں ریالٹی پہ بات کر رہا ہوں، وہ بھائی ادھر چلے گئے ہیں 1990 کی دہائی پہ چلے گئے ہیں، یہ سیاست 1990 میں ہی لے گئے ہیں خان صاحب۔ پاکستان نے آگے جانا ہے، اس طرح آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن پارلیمنٹ میں رمضان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا ہوتا ہے، اس طرح ہی دیکھیں جی جب دسترخوان سجے ہوتے ہیں، رمضان کھانے کے ہوتے ہیں، اندر پکوان کیا ہوتے ہیں، مینیو بتائیں ذرا۔ رمضان کے اندر جب کوئی اجلاس ہوتا ہے تو میرے خیال میں افطاری سے پہلے ہی اجلاس ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، پارلیمان کے اندر کبھی افطاری ہوئی نہیں، اچھا نہیں ہوتی، نہیں موسٹلی پہلے مارننگ میں سیشن ہوتا ہے، اگر کبھی آئے بھی تو ایوننگ میں ختم ہو مطلب جاتا ہے۔ بالکل بھی اس ٹائم پہ نہیں ہوتی کہ تھوڑا مارجن ہے افطاری ہونے والی، آپ لوگ اس سے پہلے نہیں ہی اس free سے ہو پہلے جاتے ہیں۔ ختم ہو جاتا ٹھیک ہو ہے، گیا۔ پہلے ختم۔ آپ مجھے بتائیے، جب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، پہلے بھی بریک سے پہلے میرا کویسچن تھا حضرت آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ، ان کی تخلیق کے بارے میں بتائیں۔ سیریسلی آپ نے اتنے 3 معتبر ایکٹیوسٹ سوسائٹی کے ایکچولی کرتا دھرتا اصل میں یہ لوگ ہیں، اس کے بعد آپ نے پہلے افطاری میں دودھ کا سوال کر دیا، آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہی اس موقع کا؟ میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بتاتا ہوں کیا سوال کرتا، سنیں کیا سوال بنتے ہیں جہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ کون کس پارٹی کے، میں سیاست سے اس طریقے سے تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اچھا ٹھیک ہے، باقی مجھے تو سمجھ گیا۔ اس وقت یونیورسٹی کے، میں اصل میں پریٹی شیور آپ تینوں کو میرا نہیں علم، تو میں یوتھ سے اور کسی اور سیکٹر سے اس لیول پہ دو سیکٹر اکیڈیمیا کو گورننس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میرا نام ساحل عدیم ہے، میں ایک سوال یوتھ مجھ سے ہر دفعہ پوچھتا ہے اور مجھے آج پہلی دفعہ موقع ملا ہے، باقی تو میں نے اسد عمر صاحب سے ایک سوال کیا تھا، میں ان کے سیکٹر کا ہوں، میں اسلام آباد سے ہوں اصل میں، کیونکہ وہ نظر نہیں آتے تھے میرے سیکٹر میں کبھی بھی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جس سیکٹر سے ووٹ لیتے ہیں اس سیکٹر کے لوگوں سے تو مل لیا کریں، اور بٹ ہی از اے فائن جینٹل مین ماشاء اللہ، سو ہی ایکچولی ہیڈ دا گٹس ٹو آنسر می۔ مجھے ایک سوال جو سب سے کامن سوال ہے پاکستان کے لڑکے کا، کہ اتنے کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑے جاتے ہیں، یہ اس کے پیچھے کیا ڈرائیو کیا ہوتی ہے؟ کروڑوں روپے لگا کے ایک بندہ الیکشن میں انویسٹ کرتا ہے، اس کی کوئی ریٹرن ہوتی ہے یا پھر کیا؟ واٹ از دس از اے بزنس سائیکل، یا پھر اتنا کوئی ولولہ ہے کہ پاکستانی سیاستدان میں کہ میں کروڑوں لگا دوں گا بلکہ اربوں لگا دوں گا؟ میں آپ کو اس کا جواب دوں، دیکھیں اب آپ کو میرا سوال سمجھ گیا نا؟ جی میں ایک سمجھ لڑکا گیا، اس سائیکل کو جاننا دیکھیں چاہتا ہے۔ 1985 میں یا 70 میں پہلے نظریاتی لوگ ہوتے تھے، کوئی لیفٹ کا ہوتا تھا، کوئی رائٹ ونگ کا ہوتا تھا، کوئی مذہبی جماعتوں سے ہوتا تھا، پروفیسرز بھی الیکشن لڑتے تھے، جماعت اسلامی کی بھی، ساری جماعتوں کے لوگ، وہ تو ابھی بھی کرتے ہیں۔ پھر ایگریکلچر بیس زیادہ الیکشن میں ہوتے تھے، دیہاتوں کے، جی یہ شہروں میں اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی، تاجر طبقہ سیاست میں آتا گیا، جو ہی تاجر طبقہ سیاست میں آیا، سیاست میں کرپشن بھی بڑھتی گئی، کیونکہ آپ پرانے بزنس مین دیکھ لینا جو سیاست میں نہیں ہوتے تھے، وہ بزنس مین بھی ختم ہو گئے۔ اب تو جو بزنس کرتا ہے وہ سیاست میں اس کا ایک بھائی ڈی ایم جی میں یا ایک کوئی جرنیل کا رشتہ دار ہوتا ہے، ایک جج کا رشتہ دار ہوتا ہے، تو ایک سیاستدان ہوتا ہے۔ اب تو ایک بزنس ہب بن گیا، تو سیاست جو ہے نا بیسیکلی سرمایہ دار کی لونڈی بنا دی گئی ہے۔ میں ایمانداری، اس کو ریٹرن ملتا ہے اس کا؟ میں بالکل ملتا ہے، لوگ کرپشن جو کرتے ہیں، جو پیسہ لگاتے بھی ہیں، ایون سارے نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگوں کے بزنسز ایسے ہوتے ہیں جن کو اس فائل پہ سائن کے پیسے نہیں فائل کے سائن کے نہیں، وہ ان کا ایک پروفائل بن جاتا ہے
وہ ڈیسیجن میکنگ میں پالیسی میکنگ میں آ کے بیٹھتے ہیں. وہ پھر اپنے سیکٹر کو جس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, جس سے فنڈ ریزنگ انہوں نے کی ہوتی ہے. پوری دنیا میں فنڈ ریزنگ تو امریکہ میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ہوتی ہے. تو پاکستان میں بھی سرمایہ دار آ کے اس جگہ پہ ڈیسیجن میکنگ میں آ گیا ہے. تو جہاں پہ آ کے پالیسیز وہ چینج کرواتا ہے, یہ سب سے بڑی یہاں سے کرپشن شروع ہوئی ہے. نہیں, میرے سوال کا جواب نہیں ملا نا مجھے. میں بتاتا ہوں, لگا لیں 12 کروڑ روپیہ میں لگاؤں گا. نہیں, آپ ہر 5 سال, ہر 3 سال آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ ہم سب پہ اپلائی نہیں ہوتا. یہ جنرل جو لوگ آتے ہیں, نہیں, آپ دیکھیں صرف الیکشن آپ لڑتے ہیں, جو پیسہ لگا کے پیسہ کمانے کی لڑتے ہیں, یہ سیاست کا المیہ نہیں ہے. اب کوئی نوکری کرتا ہے, کوئی صرف تنخواہ کے لیے تو نہیں کرتا. جب کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے, وہ کوئی صرف تنخواہ کے لیے تو نہیں جنگوں پہ جا کے لڑتا, وہ جذبہ بھی ہوتا ہے. وہی تو پوچھ رہا تھا. ہاں, تو یہ ڈرائیو جو ہے وہ چینج آ جائے. جو خدمت خلق ہوتی ہے, بعض کی فیملی پالیٹکس ہوتی ہے, بعض ایک جس طرح یہ آئے ہیں سیاست میں ایک نظریے کے ساتھ آئے, اس طرح لوگ بڑے بڑے نظریاتی لوگ آئے سیاست میں ایک نظریے کے ساتھ آئے. اب المیہ یہ ہماری سوسائٹی میں جو سورس آف انفارمیشن ہمارے یوتھ کا ہوگا ہے, وہ صرف سوشل میڈیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جو آتا ہے وہ صرف کرپشن کے لیے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں سیاستدانوں کے پاس, وکیل کے پاس جائے گا تو وکیل فیس ضرور لے گا, ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے وہ فیس ضرور لے گا, سیاستدان کے پاس کوئی جاتا ہے وہ فیس تو کوئی نہیں لیتا نا. اب آپ نے میری بات کا خود ہی جواب دے دیا. سوسائٹی میں یہ اپنی نمائندگی کا جو حق دیتی ہے عوام, وہ سیاستدان کو دیتی ہے. اس کو تنخواہ بھی دیتی ہے سر. اچھا, تنخواہ کوئی چیز نہیں ہوتی, تنخواہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. تو پھر آپ ڈاکٹر کو کیوں آپ نے استثناء دیا کہ ڈاکٹر بے شک جتنے مرضی لے لیں؟ نہیں, میں تو استثناء نہیں دے رہا. تو ڈاکٹر اگر گورنمنٹ اسپتال میں ہے نا تو وہ ایکسٹرا پیسے نہیں لے سکتا. نہیں, تو یہاں تو لیتے ہیں. چاند بھائی, اس کو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ وہی بات ہے جو سیاست کو بدنام کرنے والے. میں جواب دے رہا ہوں, ایک منٹ میں بتاتا ہوں, ایک منٹ سمپل جواب دیتا ہوں. بات سنیں, بات ہے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں, ہر وہ بندہ جو استطاعت رکھتا ہے نا, اگر اللہ نے اس کو کچھ دیا ہے تو اس اپنی مٹی کے لیے صرف ضرور کرے, چاہے وہ پولیٹکس ہو, چاہے ویلفیئر فاؤنڈیشن, کچھ بھی ہو. اور دوسری بات, اگر وہ بندے جو کامیاب ہیں, جن کے پاس اگر کچھ ہے, استطاعت بھی ہے, کو کاروبار نہ بھی کریں, خدمت خلق کریں, تو ان کا گزارا ہو تو ان کو کرنا چاہیے. میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو میں باہر سے اپنا بزنس چھوڑ کے اور میں نے کیا اس کنٹری کے سر. اب کیا ہوا, 2018 میں تم اپنا حلقہ بنانے کے لیے ہم ویلفیئر کرتے آ رہے تھے, کہ لمبی سٹوری ہے, تو ہم اپنا باہر بزنس چھوڑ کے میں نے آزاد الیکشن لڑا. میں 75 سال میں پہلا بندہ ہوں جو مزدور کا بیٹا ہوں جو آزاد الیکشن جیتا. جب میں آیا, میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی, تو مجھے ایک نظریہ ملا. اب میری جو پولیٹکس ہے ایک نظریہ کے اوپر ہے, وہ نظریہ پاکستان ہے, اس مٹی کے ساتھ وفا. ہم نے جو الیکشن لڑا اس دفعہ, ہم نے اقتدار کے لیے نہیں لڑا. ہر وہ بندہ جو بات صحیح کرے, چند صاحب آپ اس بات کو تھوڑا سمجھے, بات یہ نہیں ہوتی کہ بندہ, ایک منٹ ذرا, پیسوں والی بات سر میں وہی بات بتاتا ہوں. اب 2018 میں بھی میں نے کافی خرچہ کیا تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کرپشن کے لیے کیا تھا, میں نے کیا تھا اپنی مٹی کے ساتھ وفا کرنے کے لیے. الحمدللہ, ہاں ٹھیک ہے. اس لیے تو اب وہ واپس نہیں آئیں گے پیسے نا. بات کو سمجھیں, ہر وہ بندہ جو استطاعت رکھتا ہے, ہر وہ بندہ جو استطاعت میرا سوال نا, آپ سمجھنے کو راکٹ سائنس ہے, میں سمپل نفسیاتی سوال. میری بات سنیں نا, یہ تو وہ ہے, کہتے ہیں یہ تالاب ہے, گندا ہے, اس میں جو جائے گا گندا. نہیں, آپ کا نفسیاتی سوال ہے, ہم نفسیاتی مریض ہیں نہیں نا. نہیں سر, زیادہ تر سیاستدانوں نے نا اصل میں نا قوم کے سامنے, ہم نفسیاتی مریض ہیں نہیں, ہم روز سارا. چند صاحب خوبصورت موقع مل گیا. جو ہائی لیول پہ لوگ ہیں, جیسے جو آپ ان کی بات کو سمجھے, انڈرسٹینڈ کریں. بھٹو صاحب کے دور میں کھمبے کو بھی ٹکٹ ملا, وہ جیت گیا. وہ سائیکل پہ, مجھے آج بھی یاد ہے, کچھ لوگ سائیکل پہ ایم این اے بن گئے تھے. فضل حسین رائی آپ کے شہر سے بنا. ہاں سر, وہی میں بتا رہا ہوں, مجھے تو پتہ ہسٹری کا. اس کے بعد میں کچھ لوگ آئے جن کو لایا گیا پولیٹکس کے اندر, وہ پھر پیسے والے لوگ آئے, پھر چھانگا مانگا ہوا. یہ سٹوری بڑی لمبی ہے. پھر کوئی ترین بنا, کوئی امین بنا. یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے کروڑوں لگاتے ہیں صرف اللہ کے لیے. بالکل, کچھ لوگ ایسے. رانا صاحب کی اپنی نیت ہے, میری اپنی نیت ہے, صاحب کی اپنی نیت ہے. ایک گزارش, چند صاحب, سیاست جو ہے یہ پاکستان میں, اب ہم ٹوری پائے ہیں سارے اس طرح, سیاست عبادت ہے. آپ کو لگتا ہے واقعی پاکستان میں سیاست نہیں؟ اگر جی آپ ایمانداری کے ساتھ کریں تو دیکھیں, ہمارے انبیاء نے بھی سیاست کی, ہمارے امام پاکوں نے بھی سیاست کی. یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اگر آپ اس کی ایمانداری کے ساتھ کریں, جذبے کے ساتھ کریں, آپ پبلک کے لیے, عوام کی خدمت خلق کا ذہن پہ کریں, تو
تو اگر آپ بددیانتی کے ساتھ کریں تو اس سے گندا کام بھی کوئی نہیں. اس سے گندا کام کوئی نہیں. ساحل میں صاحب بالکل اتفاق کروں گا. یہ رانا صاحب پاکستان میں ہمارے معاشرے میں 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہاں پر آپ کے خیال میں جو آپ کو سمجھ بوجھ ہے, جو آپ کو سمجھ آتی ہے, ایک کیا کرائٹیریا آپ کے خیال میں کسی بھی سیاستدان کا یا سیاست میرے جن حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے نا, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, میں ایک اکیڈیمک اینگل سے پوچھ رہا ہوں سوال. اینڈ آپ کے پاس, تینوں کے پاس جو پاور ہے وہ استاد کے پاس نہیں, وہ ماں اور باپ کے پاس بھی نہیں ہے. منٹ میں آپ اس لیفٹ سے رائٹ, رائٹ سے لیفٹ شفٹ کر سکتے ہیں. یہ طاقت کا اندازہ آپ لوگوں کو دینا مجھ جیسے بندے کام ہوتا ہے کہ میں کنیکٹ کر دوں اس وقت سوچ کس پیاس میں آپ کس قسم کا پانی چاہیے. اب میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے, پہلے مجھے موقع دینا 1 منٹ, ہم نے باتیں کر دیجیے گا. جی بات یہ ہے کہ سیاست میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے اچھے لوگ ہیں نا, کہتے ہیں ہم اچھے ہیں, آپ کو سیاست میں آنا چاہیے. ہر اس شخص کو سیاست میں آنا چاہیے جو مسلمان ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. سب کو آنا چاہیے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی حقیقت میں عبادت ہے. لیکن اگر بدنیتی ہے, کسی کو نیچا دکھانا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے, وہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کے لیے اگر وفاداری پاکستان کی کرنی ہے نا, تو اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے, اور اس سے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. مجھے بات سر, ہر مسلمان پیدائشی سیاست میں ہوتا ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کرتے ہیں نا تو ہم سیاست, سنیں یہ کوئی کتابی جملہ نہیں بول رہا ہوں, میں واقعی میں سیاست میں ہوں. آپ جس چیز کو سیاست کہتے ہیں نا, اس چیز کو چینج کرنے کی سیاست میں کر رہا ہوں. سمجھ رہے؟ اب میں بتاتا ہوں کیوں. آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ آپ عمران خان کا نظریہ دے کے آئے تھے. میں قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں, قوم ترس رہی ہے لڑکا کہ وہ ایک جملے میں نظریہ کیا ہے عمران خان کا, وہ ایک جملے میں کیوں نہیں بتا سکتا ابھی تک. سمجھ رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف یا زرداری صاحب کے پاس کوئی نظریہ ہے. I'm not saying that. واقعی میں ٹائٹ آپ کے پاس تھی, لہر بہاؤ پوری طریقے سے اس وقت عمران خان کے پاس تھی. اتنا بڑا موقع تھا سیاست, اصلی سیاست کرنے کا. مگر کیا ہوا, آپ لوگوں نے ان 2-3 سینیٹرز کو نہیں پکڑا, نام نہیں بتایا لوگوں کو, ٹرین نہیں کیا کہ دیکھتے کہتے ہیں جن سینیٹر سے اس وقت چیف صاحب مل کے آئے تھے. جب نواز شریف صاحب بھی انگلینڈ میں تھے, آپ اور میں بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے, یونیورسٹی کے نہیں اسکول کے بچوں کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر لگنا ہے اس لیے پاکستان آئے. الیکشن تو بعد میں ہوئے. اس چیز کو بائیک آؤٹ کرنے کا نام ہے سیاست اصل میں, کہ بھائی ہم اس سسٹم اور ڈیموکریسی کو نہیں مان سکتے. یوتھ کی امانت تھی کہ یہ حق ان کو دیا جاتا. نہیں, میں آپ سے تھوڑا سا یہ حق دیا جاتا. دس واز دا فرسٹ گو ٹو موو جو کہ پی ٹی آئی کو بولنی چاہیے تھی کہ بھائی ہمیں تو پتا ہے سسٹم کرپٹ ہے. بائی دا وے عوام کو تو یہ بھی پتا تھا کہ سسٹم کرپٹ ہے. جب پی ٹی آئی خود سلیکٹ ہوئی تھی ہم تو اس وقت بھی جانتے تھے, عوام کو تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. وی نیو کہ جس موقع کے جس پوری کی پوری مشین کے اندر سورس پہ کرپشن ہو, اس سورس کی تعلیم قوم کو دے دیں, لڑکے اور لڑکی کو جو اسکول اور کالج میں بیٹھا ہوا ہے, کہ یہ فیصلے امریکہ کے اس سینیٹر نے اس وجہ سے کیوں, اس کی انکلینیشن یہ ہے. وہاں پہ دیکھو روٹی کپڑا مکان, یا لیفٹ یا رائٹ ونگ کی سیاست کون کر رہا ہے, چاہے وہ برنی سینڈرز ہے. سسٹم سے نکل جاتے نا تو بڑا آرام سر. سسٹم سے نکلنا نہیں سر, سسٹم اللہ کی طرف سے آپ کو ہاتھ میں مل گیا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں سسٹم کو عوام کہتے ہیں, ہم نے آپ نے ان کو ڈیموکریسی میں گھسا دیا. نہیں سسٹم. جی چاند صاحب, سمجھ رہے میری بات ساحل صاحب؟ جی چاند صاحب دیکھیں, حمزہ صاحب ذرا تھوڑی سی کنفیوژن کر رہے ہیں. ڈیموکریسی کا بھی ذکر کر دیا کہ ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں ایک کوالٹی آف ڈیموکریسی ہے. اب دنیا میں جتنے نظام آج تک ہم نے دیکھے ہیں, جمہوریت سے بہتر ابھی تک نظام پریکٹیکلی مجھے کوئی نہیں نظر آیا. میں نے جو پڑھا, شاید میں نے تھوڑا پڑھا ہو, میرے علم میں کمی ہوگی, میں مطلب یہ مانتا ہوں میرے علم میں کمی ہوگی, لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ اس ڈیموکریسی میں نے. اب کوالٹی آف ڈیموکریسی کے اوپر تو ہم نے, ہمارے دانشوروں نے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے اس سارے میڈیا کے لوگوں نے, ہر نے کام کرنا ہے اپنی اپنی بساط میں. تو جمہوریت آئیڈیل تو بالکل نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں کوئی جمہوریت ہے آئیڈیل ہے, بالکل نہیں ہے. جمہوریت کا سفر ایک ہے, یا تو ہم اس ملک میں ایک آپ اسلام نافذ کر دیں, ہمارے پاس نظام ہونا چاہیے. اگر کوئی آئیڈیل ہے ان کے پاس تو یہ بتا سکتے ہیں, میرے لمحے نہیں ہے. دوسرا ہے جمہوریت کا نظام جو اس وقت دنیا میں رائج ہے اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم کوالٹی آف جمہوریت, ہمارے لوگوں کے پاس حق ہی نہیں ہے. حق نہیں, ہمارے پاس بنیادی آزادی نہیں ہے, فکری سوچ کی آزادی نہیں ہے. حسین صاحب کہہ رہے ہیں نا, جو یہ سوچ رہے ہیں نا, یہ وہ بات جو میں سوچ رہا ہوں, میں وہ بول بھی نہیں سکتا آزادی سے. میں بولوں تو میں پریشانی میرے لیے آ جائے. ٹھیک ہے, یا سوسائٹی برداشت نہ کرے, کسی کے اوپر فتوے آ جائیں, کسی کو کوئی اور سزا ملنی شروع ہو جائے. اس لیے اتنا آزاد معاشرہ نہیں ہے ہمارا.
जितना मेरे भाई जल्दी से आज़ादी मांग रहे हैं ना, टाइम मिलेगा इस आज़ादी के, उस आज़ादी के लिए हमें स्ट्रगल करनी है। जल्दी नहीं सर, जल्दी का लफ्ज़ ना सीखा ही गलत है। असल में मैं हिम्मत से आज़ादी मांगू, उस हिम्मत का नाम असल में इस्लाम में सियासत है। अगर एक बंदे में ये हिम्मत नहीं है वो सियासत में ना आए, मेरे बस ये गुजारिश है आपसे। बस बात ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि जान पे जोखों पे नहीं लानी तो सियासत में ना ये आए। बात जान पे लानी है तो आज, क्योंकि नहीं, ये बात ठीक है, अगर हिम्मत नहीं है तो आप इस सियासत को छोड़ दें। बिल्कुल ये बात आपकी मैं इत्तेफाक करता हूँ। हिम्मत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सियासतदान की बात होती है, जैसे आपने इनसे क्वेश्चन किया था, तो मुझे ये बताएं आप भी कि क्या सियासत इबादत होती है सियासतदानों की ये नज़र मेरे में? नबी की पहली सुन्नत सियासत है, याद रखिएगा। नबी अस्सलाम ने क्या किया, ऐसे ही जैसे ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बस आप पैगाम आगे तक पहुंचाओ, सबसे पहले कुरैश के सरदार इकट्ठे किए गए। हमने ये वो तबलीगी जमात वाला मिशन जिस तरह ना बॉटम अप कहते हैं, वो ना मिशन नहीं किया नबी इस्लाम ने, पावर हाउस को इकट्ठा किया और डायरेक्ट ऐलान कर दिया कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के पीछे से फौज आ रही है तो यकीन करो कि सरदारों ने कहा करेंगे। तो नबी इस्लाम ने कहा तो भाई ये दावत हक है। उन लोगों ने पत्थर उठा के मारे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों, कौन थे वो लोग, इतने पावर हाउस क्या थे? देखिए पूरा का बात पूरा बात क्रैश अमल क्यों? की है, अमल हम लोग करते रही हैं, बातें हम इस्लाम की करते हैं, मदीना की रियासत की बातें करते हैं, कोई वो मज़हब के नाम से पार्टी के नाम रख लेता है। तो हमें देखना चाहिए कि सही तौर पे हमें अमली तौर पे कुछ करना चाहिए। अब जिस तरह भाई मेरे बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें सारी करते हैं, लेकिन अगर ये परफॉर्म कर देते, अगर मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करते रहे तो कुछ किया भी होता ना। मदीना के क्या इन्होंने इस्लामी क्या किया है, कोई नौजवानों को क्या तरबियत दी है, जो बदतमीजी नौजवानों को सिखाई है, वही कम से कम उनको बेहतर तरबियत कर देते। लीडर जो होता है ना जी, उसने अपने फॉलोअर की तरबियत करनी होती है। तो ये ऐसी तरबियत कर दी है कि गाली गलौज के अलावा अच्छा, यही से एक सवाल, चंद साहब आपके पास आएगा, मलिक साहब आपके पास जाएगा और राना साहब आपके पास जाएगा। रहनुमाई की आपने बात, रहनुमाई की, चंद साहब फिर साहिल साहब ने भी जवाब देना है। क्या वाकई हमारी सियासी जो रहनुमा है, सियासी क़यादत है, उसने मुल्क के कौम की 25 करोड़ लोगों की रहनुमाई की है? देखिए जी, अगर आप आइडियल कहें तो रहनुमाई, मैं उस हवाले से एक बड़ा कंप्रिहेंसिव चीज़ की तारीफ़ है, मैं शायद ना दे सकूं वो, लेकिन एक जमात जब सियासत करती है, उसका जो मैनिफेस्टो होता है या नज़रिया होता है या उसका जो उसकी पार्टी की पूरी हायरार्की का, वो अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं और उसी पे डिलीवर करते हैं। रहनुमाई करने के तो हर कोई अपने तौर पे कोशिश करता है, कौन कितनी कर सकता है ये एक अलग सवाल है। लेकिन जो सियासत कर रहे हैं वो सारे लीडरशिप करती तो रहनुमाई है, लेकिन हकीकत ये है कि हम सही रहनुमाई नहीं कर पा रहे। सही रहनुमाई नहीं कर पा रहे। हम लोगों की सोच के मुताबिक सियासत नहीं कर पा रहे। हम लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक सियासत नहीं कर पा रहे। हम लोगों की जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं कर पा रहे। लोगों की जो हमारे से तवक्कुआत हैं वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। ये हकीकत है। मलिक साहब, एक्चुअल में मैं ये समझता हूँ कि 65% यूथ वर्ल्ड है पाकिस्तान के अंदर। अब वो 65% ज़ाहिर बात है, जो नौजवान हैं, नौजवानों की तादाद इतनी ज़्यादा है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं सिस्टम के अंदर से। जो 35-40 साल के अंदर 35-40 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, क्या उन्होंने क्या किया है, ओवरसीज़ के लिए क्या किया है, नौजवानों के लिए क्या किया है इस सिस्टम के अंदर, क्या डिलीवर किया है। अब वो एक जो फ्रस्ट्रेशन का आलम है ना, वो अब एंड पे पहुंच चुका है। अब ये अगर कहा जाए कि जी खान साहब ने को बदतमीज़ी का कल्चर दे दिया है, ये गलत बात है। अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को। जिस घर के अंदर अगर 4-5 नौजवान हैं और महंगाई का आलम ये है कि वो 50,000 कमा रहे हैं और 80,000 खर्चे हैं, तो भाई शाम को घर में भी लड़ाई होगी और वो अपनी जो एक खान साहब ने रहनुमाई की है। हाँ, खान साहब ने बिल्कुल रहनुमाई की है। उन्होंने रहनुमाई ये की है कि मेरे जैसे लोगों को, जो मेरे जैसे लोग हजारों लाखों हैं, लाखों लोग, आपके मानने में उनको बता दिया है कि इस मुल्क को नुकसान देने वाले कौन है और इस मुल्क को तोड़ने वाले कौन है, इस मुल्क के लिए अगर किसी ने कुछ किया वो कौन है। हमें हर चीज़ पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बात वही है चंद साहब की कि सच सारा सच नहीं होता, झूठ सारा झूठ नहीं होता। तो बात यही है कि बहुत सी बंदिशें, बहुत से मसले ना तो खान साहब इस मुल्क से बाहर गए ना। वैसे एक बात है, सॉरी, मैं नवाज शरीफ को क्रेडिट देना चाहूंगा, उनको मैं क्रेडिट ये देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बाहर सल्तनत कायम कर ली है। उनको पता है कि यार इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स का स्टाइल भी यही है, क्योंकि सियासतदान मस्कीन है। बेसिकली उन्होंने अपने आप को मस्कीन बना लिया है कि ठीक है जी, आओ हुकूमत करो और चले जाओ। कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं?
وعلیکم السلام. میں سامیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے, اور میرا سب سے یہ سوال ہے کہ ساحل صاحب سے بھی اور باقی سب سے بھی, کہ آپ پاکستان کو آگے فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں, لائک واٹ از دا وے فارورڈ, آگے کا راستہ کیا ہے اور پاکستان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ رانا صاحب آپ ذرا مختصر کی بتائیے گا کہ رہنمائی کی ہے سیاسی قیادت نے؟ جی میں وہی بات آ جاتی ہے کہ بالکل سیاسی قیادت کا کام ہے اخلاقیات سب سے پہلے سکھائیں اپنے لوگوں کو. یہ تو پھر آپ ساتھ بیٹھے ملک صاحب کی پارٹی کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں نہیں سب کو کہہ رہا ہوں, وہ تو کس پہ اپلائی ہوتی ہے بات وہ الگ چیز ہے. سب کو ہماری قیادت جو ہے ہماری قیادت جو ہے وہ سکھاتی ہے کہ بھئی کسی کو برا بھلا بالکل نہیں کہنا, اخلاقیات پہ واپس لے جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے لیے اگر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے مل کے چلیں, پاکستان کو آگے لے کے چلیں, جمہوریت کی خاطر آپ لوگ بیٹھیں مل کے کام کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ قوم کو تقسیم کریں, نفرت بڑھائیں, قومیں نفرت نہیں ہونی چاہیے. ساحل صاحب یہ وے فارورڈ کیا ہے اسی موجودہ نظام میں, اور بالخصوص اس نوجوان الفاظ میں نا جو جملہ بولتے ہیں نا اس میں الفاظ میں کافی ایبسٹریکٹ الفاظ ہوتے ہیں اس جملے میں, اس کو کوئی بھی مطلب لیا جا سکتا ہے. میں اس کو اسپیسیفک کر دیتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب اور زرداری صاحب, ان تینوں کے اوپر 25 کروڑ بندوں کے پہلے ایمان کا سوال ہونا ہے, اللہ اللہ, پھر ان کی آئی کیو کا سوال ہونا ہے, اللہ اللہ, پھر ان کی اخلاقیات کا سوال ہونا ہے. سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ایز اے فادر آف دا نیشن یہ بڑا کلیئر کانسیپٹ دے دیا جائے کہ بھائی ہم تمہیں انفارمیشن وہ لے دیتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے. میں نے آپ سے پہلا سوال کیا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف 2 سینیٹر سے ملے ہیں, ٹھیک ہے, جیک سلوون سے ملے ہیں, سب سے بڑی بات ایوری پاکستانی شوڈ ہیو بین ٹرینڈ بائی دا پولیٹیشینز کہ بھئی یہ دیکھو ہماری قیادت جب ملتی ہے ان کی قیادت کے ساتھ تو خاص قسم کے بندے ریسیو کرنے آتے ہیں, خاص قسم کی پریزنٹیشن ملتی ہے, خاص قسم کے ایشو ڈسکس ہوتے ہیں, اس کا ہمارے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ یہ آنا ہے. یہ یوٹیوبرز اور جرنلسٹ کا کام نہیں ہے, یہ ہمارے لیڈران کا کام ہے کہ بھئی قوم کا آئی کیو ایسے بڑھایا جائے, کھول کے بتایا جائے کون سے کوئی سیکرٹ وزٹس ہیں پوری دنیا ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آگے اگلے 10 سال میں کون کون سے مسئلے تمہیں آنے ہی آنے, وہ بھی امریکہ سے آنے. جب تک ہم قوم کو نہیں بتائیں گے نا یہ والی باتیں, تب تک پاکستان امریکہ کی 91ویں اسٹیٹ کے طور پہ فنکشن کرے گا. اور آپ تینوں کے پاس ایک ایک موقع مل چکا اللہ کی طرف سے, قیادت کی بات کر رہا ہوں, کہ پاکستان کو 91ویں اسٹیٹ نہ بننے دیا جائے. اور تمام میں آپ کو ایز اے پاکستانی بتا رہا ہوں, ایز ایری فنکشنل پاکستانی ایڈلٹ, کہ all 3 of you or your leaders have failed miserably کہ پاکستان کو امریکہ سے تو آزاد کیا جائے سب سے پہلے, پولیٹیکلی آزاد. اس کے پیچھے میں بتاتا ہوں امریکہ سے آزادی مانگتے ہیں, مدد بھی انہیں سے مانگتے ہیں. یہ کیسے اس کا طریقہ بتاتا ہوں نا, اس کا بھی طریقہ ہم کیسے بندے کو اس لیے پتہ ہے. آپ پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت, ایک رول نیگیٹو رول ادا کر رہے ہیں, پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں. میں اس طرح یہی ہوتا ہے, قوم پوری کی پوری آدھے سوال میں پھنس جاتی ہے. ہمارا 3 الگ الگ ملکوں کے ساتھ پیکٹ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم امریکہ کو بلی کر سکتے تھے. یہ قوم کو بتانا ضروری تھا, کیونکہ عوام کا مینڈیٹ پہ نواز شریف صاحب نے ایٹم بم کے دھماکے کیے ہیں. اس وقت امریکہ کے کلنٹن نے منع کیا ہوا تھا. اسی کلنٹن کے منع کرنے پہ آپ کے نواز شریف نے ہمارے 30,000 فوجی بھی تو مروائے تھے کلنٹن کے کہنے پہ. مگر اسی کلنٹن کے خلاف کیوں پاکستان میں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے؟ بیکاز عوام کا مینڈیٹ ساتھ تھا اس وقت. اس وقت آپ کے پاس تھا عوام کا مینڈیٹ. اتنا بڑا موقع ہے, ابھی بھی ہے بائی دا وے, پی ٹی آئی کے پاس ہے عوام کا مینڈیٹ. whoever is saying otherwise is lying. we all know that we're Pakistanis. میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیٹ نہیں ہوں. if anything I'm the biggest critic of عمران خان, because اللہ نے موقع دیا ہوا تھا اس موقع پہ, اور میں صرف اسلام کی لینس سے دیکھتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس کو موقع دے رہے ہیں. پے در پہ موقع مل رہے ہیں, مگر غلطی وہی ہو رہی ہے. فالو دا فٹ اسٹیپس آف ایدر نواز شریف اور رضائی اور بھٹو صاحب اور مسلم لیگ. فالوورشپ کی گیم نہیں ہے ہمارے پاس, صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل ہے. ان کو فالو کریں کہ اس وقت سب سے بڑے بلی سے پنگا لینا ہے. اینڈ یو ہیڈ دا اپرچونیٹی. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, آپ کے وسط سے تمام پی ٹی آئی والوں کو بتا رہا ہوں, یہ موقع ایک دفعہ ملا تھا, اللہ کرے دوبارہ مل جائے کسی ایک کو, تو موقع ملے پورے مینڈیٹ کا. یہ افطار شو ہے, آپ بڑا گرم شو کر رہے ہیں. یہ گرم شو پہ نا یہ چاند صاحب کے شاید کچھ ایسی باتیں ہو جائیں, اور یہ اصل یہ سین وہ آپ تھوڑی سی میں عوام کی آئی کی بات کر رہا ہوں سر, عوام کی آئی کی بات کر رہا ہوں. عوام کو اب بہت کچھ پتا ہے. ساحل صاحب اپنی بات کا خود ہی جواب دے رہے ہیں. ہاں, کہ آپ کو کچھ ایسے قوم کو ایجوکیٹ کریں کہ امریکہ کا الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے. بالکل قوم کا ایسے اچھا ساحل صاحب مجھے بتائیں سر, اللہ تعالیٰ نے نا 2 موقع دیے تھے آپ کے. سی پیک آپ کے پاس تھا, آپ لوگوں نے بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اور مسلم ممالک کو بھی موقع دیے ہیں, کہ صرف پاکستان کو ہی موقع دیے ہیں.
سارے مسلم مالک کو اللہ دیے تعالیٰ نا، ملکوں کو نہیں موقع دیتے سر، اللہ تعالیٰ قوموں کو قوموں دیے کو ہیں، دیتے ہیں. قوموں کو دیے ہیں نا. جی تو کس نے کہاں میں اپنے آپ کو آئیڈیا بتاتا کو ہوں اسلام سر نے کیسے اللہ تعالیٰ کیسے یہ جیسے بحث نہیں ہو سکتی نا ٹی وی پہ اس کو. اور بحث کون کر رہا ہے سر؟ میں آپ کو موقع کی یادداشت کروا رہا ہوں. آپ کے پاس ایکسیس ہے نواز شریف صاحب کا مسیو میں. ان کو کہیں جس دن اپاچی ہیلی کاپٹر امریکہ کے اوباما نے فلسطینی مارنے کے لیے دیے تھے نا، اگلے دن جا کے کالے چنے نہیں دینے چاہیے تھے ان کی بیگم کو کہ ہم نے آپ کو کھانا بنا کے دیا. لندن میں بیٹھ کے تو نہیں کہہ سوچیں تو صحیح نا، یہ مسئلہ ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے، اسلامی قوم کا. آپ کے ساتھ بھی آپ کے لیڈر نے بھی یہ کام کیا بھائی. رمضان کا سما ہے. آپ کے لیڈر شاہد صاحب پاکستان کی اچھا جی میری بات سنیے، چند صاحب سے میرا سوال ہے. ابھی بتا دی ہے آصف بھٹو پہلی کیا سمجھتے ہیں ان کی سیاست کیسی ہے؟ دیکھیں جی میں پہلی دفعہ کسی مسلمان لیڈر نے ایکسیپٹ کیا اسرائیل کو 2 اسٹیٹ سولوشن. عمران خان صاحب ہیں. کیا جی پتا ہے آپ کو اس بات نہیں میری بات سنیں. نہیں ہے نا جو بات ہے وہ ہے. کس نے کمایا یہ ابھی تو عمران یہ خان تو ایک جرنلی جو ایک چیز جو عرب بھی کر رہے ہیں کرتے رہے سر. ہم عرب کریں گے تو ہم بھی کریں گے. خیر یہ چونکہ سر میں نے آپ سے ابھی کہا میرا نبی کے علاوہ کوئی ایگزامپل نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں نا ایا کا نعبدو پھر عرب نہیں رہتے بیچ میں، پھر اللہ رہتا تھا نا آپ کے بیچ میں. ایا کا نعبدو صرف اللہ کے لیے. اب محمد بن سلمان کی تو نہیں ہم فالوورشپ میں عمران خان کو فالو کریں گے نا، ہم تو اللہ کی فالوورشپ میں کرتے ہیں. اور جب موقع آیا تو 2 اسٹیٹ سولوشن بول دیا عمران خان صاحب نے. اتنی بڑی زیادتی ایک عام مسلمان مجھ جیسا بندہ تو خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یار یہ تو انہوں نے یو این کی بات کی ہے، جو یو این میں ہوا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن یو این میں بات ہوئی. میرا خیال ہے آپ کو ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی جی کہیے. ایک سوال کرنا تھا مجھے. جی کریں. کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی میں سلمان بات کر رہا ہوں. جی جی کہیے. ایکچولی ہماری یوتھ کنفیوز ہے یا مایوس ہے. اچھا یہ سوال کس سے کیا آپ نے؟ ہیلو یہ آپ چند صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ہماری کنفیوز چلے سب سے پوچھ لیتے ہیں کوئسچن کا کنفیوز آنسر. نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مایوس ہیں اور پولیٹیکل لوگوں کے ایجوکیٹو رول ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے اور پولیٹیکل لوگوں نے یہ مایوسی ختم کرنی ہے، لیڈرز نے یہ مایوسی ختم کرنی ہے. اور اس بات پہ بالکل میں یوتھ کے 100% میں اس نظریے متفق ہوں کہ الٹیمیٹلی ذمہ داری لیڈرز پہ آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ساحل صاحب آپ بتائیے. چلے آپ بتاتے ہیں. اس طرح گھوما کریں نا ٹیبل کو ایسے. چلے جی آپ اینڈ میں بتانا چاہتے ہیں. نہیں آداب یہ ہوتے ہیں نا مجلس کے. سب کے جواب پوچھ کے تو پھر بتائیں گے. آپ بتائیے. میں آپ کو پہلے بتا دوں سر، میں بتاتا ہوں. اصل میں ہماری یوتھ کنفیوز نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہے نا اس وقت وہ ہمارا کالج کا اور یونیورسٹی کا لڑکا عمومی طور پہ پارلیمنٹیرین سے زیادہ جانتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں کیا چل رہا ہے. صحیح بات. سو اگر کوئی کنفیوز ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس کنفیوز ہے اور کہیں کنفیوز نہیں ہے. کیوں وہ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں؟ ویسٹڈ انٹرسٹ آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی پارٹی کے لیڈر کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے اور عوام کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے. وہ یوتھ جو ہے وہ جو آپ کہتے ہیں ہمارا پڑھا لکھا آدمی، کیا وہ ووٹ صرف امریکن پرو امریکن اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پہ ووٹ دیتا ہے؟ کاش کہ اس کو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کا کہیں کوالیفیکیشن مل جاتا. آپ سب تو پرو امریکن سینٹیمنٹ پہ کھیلتے ہیں. نہیں سر آپ میں سے آج تک کسی ایک بندے نے میجر ہیڈ آن لیا نہیں. آپ کی دانشوری صرف امریکن پہ اٹکی ہوئی. نہیں سر میں نے آپ کو موقع مجھے دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں میری بات سن لینا. آپ لائیو شو چل رہے ہیں نا، آپ پڑھے لکھے یقیناً ہم سے زیادہ ہیں، لیکن بات حقیقت میں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں ہم. لیکن یہ دیکھیں قوم کو اس وقت آپ یہ بتائیں رول ماڈل دنیا میں کوئی اور بتائیں نا. آپ دانشور کو رول ماڈل بتائیں. رول ماڈل آپ دیکھیں. آپ جب میں یہ کہتا ہوں کہ جب مذہب کا نام آپ لیتے ہیں، کسی لیڈر کا نام لیتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہماری سوسائٹی میں ہو سکتی. ہم ڈیبیٹ اوپن کر ہی نہیں سکتے، گھر کے اندر نہیں کر سکتے تو ٹیلی ویژن پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو آپ میں سمجھتا ہوں کچھ ہماری باؤنڈریز ہوتی ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ہم کچھ بحث کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مایوسی ختم ہوگی. سوری ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام احمد سرور ہے. یہ آواز کچھ نہیں کم. جی احمد صاحب یہ درست ہمیں آواز اندر بھی سننی چاہیے جو ہمارے مہمانان گرامی تشریف فرمائے. جی احمد صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اور میرے جو پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کویسچن ہے کہ آپ پولیٹیشین سے بھی ہمارے پاکستان کے بارے میں سولوشن پوچھیں. اور یقیناً ساحل ادیم صاحب جو ہیں وہ ایک الگ
क्लास से और लीड से आए हैं, पढ़े लिखे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरे सियासतदान अमानत चंद साहब बहुत मंजे हुए सियासतदान है, मेरे बड़े पसंदीदा सियासतदान है। इनका और इनका जो हमारा जो डिफरेंस है, ये जो इंटेलेक्चुअल लेवल का, ये इसका सोल्यूशन हमारे पास कैसे आएगा? और मेरा ये सवाल इनसे है कि आप कोई एक नुक्ते पे आके इसको आप वाइंड अप करेंगे प्लीज, क्योंकि मेरे लिए मोहतरम मेरे सियासतदान भी हैं और मेरे लिए ठीक है। चंद साहब आपसे देखिए, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है ना जी, प्रैक्टिस, इसमें बड़ा फ़र्क है। थ्योरी यकीनन आइडियल होती है, प्रैक्टिस बहुत मुश्किल होती है। तो बातें देखें, आप किताबें पढ़ लें, शायरी पढ़ें, उस शायरी पे इम्प्लीमेंट करें तो फिर दार पे लटकना पड़ता है। जालिब साहब की तरह जेल जाना पड़ेगा। नहीं, फिर दार पे, सूली पे चढ़ना पड़ता है। फिर सूली पे चढ़ जाए जब अब इनकलाबी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी हमारे मुल्क में शायद किसी दौर में कुछ इनकलाबी सियासत होती थी, फिर उन इनकलाबी सियासतों का आप शहीद भुट्टो की फांसी से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत तक का सफ़र तय कर, बड़े बड़े दरमियान में वर्कर्स, बड़े बड़े लोगों ने सोबते भी झेली, लोगों ने सियासत की है। धार पे लटका सियासतदान ही है। जेलों में गया है तो सियासतदान ही गया है, जला वतन हुआ है सियासतदान ही हुआ है, कुर्बानियां दी है सियासतदानों ने दी हैं। मैं यही कहता हूँ कि अल्टीमेटली बुरे हो भरे हो, आपके म्यार के मुताबिक ना हो, आपको कंफ्यूजन से निकालना नौजवान नस्ल को फिर भी सियासतदानों ने, तो आप खुद नौजवान जो है एंगेज करें, अपने लीडर्स के साथ एंगेजमेंट पैदा करें। अब मिक्स अप हो, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, पार्लियामेंट तो कंफ्यूज नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक्टिव रोल अदा करें, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर शामिल, अपनी पसंद की पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। लेकिन आप पार्टीज के बाहर रह के सियासत करेंगे तो फिर ये कंफ्यूजन मायूसी ज्यादा होगी। ये जो एक सियासत पहलू है, को पढ़ना और चीज है, प्रैक्टिस करना और चीज है। ये जो कंफ्यूजन की बात है, आपने कहा कि जैसे साहिल साहब ने भी जिक्र किया, पार्लियामेंट में या पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसमें कंफ्यूजन है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन लैक ऑफ विजन भी है। अच्छा, लैक ऑफ विजन भी है, और हमारा जो पार्लियामान का मेयार है वो यकीनन आइडियल नहीं है। ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल भी वो नहीं है, आइडियल नहीं है। विजन की कमी है हमारे सियासतदानों, पार्लियामेंटेरियन हो या मेरी क्लास के हो या मेरे से ऊपर के लोग हों, विजन की कमी है। जो बाद में आ रहे हैं, अब मैं इसकी इससे ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकता, मैं अपनी क्लास को इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है जी मलिक साहब। नहीं, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि जब पंजाब असम्बली में ना किसी ने सवाल पूछा कि आपने 3.5 साल में क्या सीखा है, मैंने कहा मैंने ज़ीरो, कुछ भी नहीं सीखा। सबसे पहले मैंने जो आगे देखी है, असम्बली की इफादियत ही कोई नहीं है, कोई इफादियत नहीं, कोई इफादियत ये नहीं है। बात सच बोली मैंने तब भी कि यहाँ सियासतदान को एक मस्कीन बंदा है सियासतदान। हाँ, ताकतवर भी है, ताकतवर हो जो है जिसके हाथ में मिले हुए हैं सारे, ठीक है। वरना ऐसे लोग भी हैं जैसे चांद साहब, अब कितने सालों से नहीं जीते। बात जो सच है, ये बोलते सच है। मैं इनको आइडियल करता हूँ बचपन से, और मैं पसंद भी करता हूँ इनको, माशाल्लाह जी। क्यों? आप बोलते जाएं, बात वही है जो उनकी, जो आप अपना एक जो विजन है जो उसके मुताबिक आप बात भी करें, अपना अमल भी करें, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स भी करें। लेकिन पाकिस्तान में जो आइडियल इसलिए नहीं है चूंकि सिस्टम ने आपको ज़रूरियात इतनी बन गई हैं कि सिस्टम अगर मेरिट पे हो, एक सेक्रेटरी, अदारे, डिपार्टमेंट्स मेरिट पे अगर काम करें तो सियासतदान फ्री हो जाएगा। लोग इस बात पर नहीं, हमें नौकरी चाहिए, हमारा पुलिस को फ़ोन करो, फलां फ़ोन करो, फलां फ़ोन करो। तो सियासतदान कम से कम कुछ सीखे, यहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल लोग आए, यहाँ बैठ के यहाँ एकेडमिकली लोगों को एजुकेट किया जाए। जो नए बंदे आते, कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। सारा अगर कोई वजीर आला बनता है तो वो आके आता नहीं है हाउस के अंदर, किसी को जवाब दे नहीं है, ऐसे जबरदस्ती स्पीकर बैठ के बिल पास करता है। आप देखें इस दफा जो अपोजिशन वाले बाहर आए हैं तो उन्होंने आया नहीं, उन्होंने बंद की, आइडियल नहीं है, उन्होंने बंद किए हाउस के दरवाजे ताकि मरियम नवाज की स्पीच जो डिस्टर्ब ना हो। किसी ने मनाना गवारा नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है सर। देखिए, मैं इसी हाउस के अंदर हूँ, मैं बात सच कर रहा हूँ। वो इलेक्शन जब हो, वो तो मैडम मरियम ने, उन्होंने तो कहा कि भाई इधर मौजूद होते बाइकाट करके चले गए, बाहर चले गए। समझे, दोनों तरफ ऐसा ही होता है, जिसका जोर चलता है ऐसा ही हो रहा है। लेकिन बात यह है कब बदलेगा और कहाँ जाके रुकेंगे। साहब ने तो एजुकेट किया था। सवाल है, सिस्टम का तसलसल ही चल रहा है ना जी। चांद साहब सिस्टम का अफ्तारी होने में 5 मिनट रह गए हैं, तो मेरा एक सवाल है चंद साहब से। अपोजिशन लीडर के पास गई है, छोड़ दे, स्टार प्लस का सीन है। चलिए, मेरा एक सवाल है चंद साहब से। आपसे मैं पूछती हूँ कि आसिफा भुट्टो जो है
ان کو پہلی خاتون بنایا گیا ہے, تو ان کی طرز سیاست آپ کو کیسی لگتی ہے؟ یا اس میں یہ بھی شامل کریں مستقبل, سیاسی مستقبل, خاتون اول بنی ہے. خاتون اول جو بنی ہے آصفہ اس سے بھٹو, پہلے بھی میرے خیال میں فاطمہ جناح صاحبہ بھی سسٹر تھیں قائد اعظم, وہ بھی ہوئی. اس کے بعد بھی بڑی بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں, اور ایک پڑھی لکھی, اور فیوچر میں وہ کچھ کر سکتی فیوچر ہے میں پاکستان؟ دیکھیں وہ اپنا بھی الیکشن لڑ کے آ رہی ہیں, ابھی نواب شاہ سے ضمنی الیکشن بھی انہوں نے لڑنا ہے, تو بھی پالیٹکس کا آغاز ہوگا ان کا. جب ان کی سیاست پریکٹیکلی دیکھیں گے تو پھر ہماری تو نیک خواہشات ہیں ان کے لیے, پھر اس کے اوپر آپ کوئی کمنٹس دے سکتے ہیں کہ وہ کیسی سیاست کرتی ہیں. ابھی تک تو انہوں نے پریکٹیکلی صرف پولیو کا ایک کام کیا, جو سفیر تھی پولیو کی, یا اپنے علاقے میں لاڑکانہ میں بی بی کی شہادت کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد. تو ابھی میں ان کے اوپر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ٹریننگ ہے, جو اپنی ماں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے, یا جو کرائسس کے اندر جس طرح انہوں نے بچہ اپنی ماں, جس کی ماں شہید ہو جائے اور اس کے بعد وہ ایک کس کرائسس سے ایک بچہ جوان ہوتا ہے, تو اس کے بعد جب وہ سیاست میں آتا ہے تو ایک اس کے لاشعور میں چیز تو وہ بہت ایک اچھی پازیٹیو چیز ہی ہوتی ہے, نیگیٹو نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس علاقے میں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں یا جو پارٹی کے اندر ہے, اس میں تقویت پہنچے گی ان کی پارٹی کو بھی, ان کے علاقے کو بھی, اور ایک نوجوان نسل کے لیے بھی رہنمائی ہوگی. جو لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں, یوتھ جو سیاست میں آنا چاہتی ہے, تو ساروں کے لیے ایک رول ماڈل ابھی یہ جو کیمپین کی ہے, آپ کو لگا کہ ایک اچھی سیاسی ورکر کی حیثیت سے یا آگے؟ جی کیمپین میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بھٹو خاندان کے ساتھ جن کی ایفیلیشن ہے منوسی, تو ان کو تو یقیناً وہ ایک بہت اچھی تھی کہ ان کی بیٹی بی بی کے بعد آئی ہیں سیاست میں. ہمارے پنجاب میں تو کم آئی ہیں, تو سندھ میں تو بڑا, ہمارے تو بلاول صاحب بھی زیادہ آئے تھے. تو میرے خیال میں اب جو وہ سیاست میں آئیں گی, پارلیمان میں آئیں گی, آگے سیکھیں گی بھی اور بولیں گی بھی, اور اپنی سیاست کا انداز سیاست بھی ان کا پتہ چلے گا, تو پھر ہی اس کے بعد جب عملی طور پر. ساحل صاحب, یہ جو ابھی کے الیکشنز ہوئے ہیں 2024 میں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخابات, اس کے نتائج, اور اس طرح سے جیسے حکومتیں بنی ہیں صوبوں میں پھر مرکز میں, تو لوگوں کا اعتماد اٹھے گا اس سیاست سے, جمہوری سیاست؟ آئی تھنک یہ آخری دفعہ تھی, اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ عوام نے اس پورے کے پورے سسٹم کو ایسے دیکھا اور اس کے بعد بھی دوبارہ اس سسٹم کا حصہ بنے. اللہ کرے پورا پاکستان کی دفعہ کوئی ووٹ نہ ڈالے کہ بھائی بہت ہوگی تمہاری ڈرامے بازی. اس سے بہتر تو WWF کی کشتی ہے, پھر کوئی ایکسیپشن نکل آتی ہے. ہر بندے کو پتہ ہے 2018 میں کیا ہوا تھا. ہاں تھا وہی نا, اللہ کرے آخری دفعہ 2018 میں کیا ہوا, کہہ رہے ہیں آخری دفعہ, اللہ کرے آخری دفعہ ہو, ایسے کہ عوام اب تنگ آ جائے کہ بس یار تم لوگوں اس سے بہت بہتر ٹی وی پہ نا خود ہی وہ کر لیا کریں اپنی طرف سے. So it's a common sentiment and it's a very calculated sentiment عوام کا اس وقت. مسئلہ یہ ہے کہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں پر ذمہ داری کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھنا آپ سے کہ عوام کو یہ والی اصلی بات بتا دیتے کہ بھیا بات یہ ہے, میں موقع دیتے ہیں ہم نا اس وقت. دیکھیں میں پیپل پارٹی اور جینوئن بات ہو رہی ہے, ان کے اندر 2 لیول کی ایجوکیشن آپ لوگوں نے انشاءاللہ دینی ہے میری اس پروگرام کی وجہ سے. میری التجا آپ لوگوں سے کہ یہ جو شاہانہ سسٹم ہے نا کہ جی کیونکہ زرداری صاحب کے بیٹے ہیں تو وہ تو نیچرل ٹیلنٹ ہے ان میں, یا پھر وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں تو کوالیفائڈ ہیں. یہ تو بادشاہوں کے ہوتا ہے نا, ڈیموکریسی میں تو نہیں ایسے ہو سکتا. یہ عام لڑکے کی بات سے اور لڑکی کی یونیورسٹی کے سوال ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3-4 دفعہ MP بنے, میرے بھائی وزیر بھی نہیں بنایا ان کو. مجھے بات یہ ہے کہ جو بھی نظام ہے نا, اس کے اندر رہ کے ہم نے حل کرنے پاکستان کے مسئلے. اس نظام جمہوری نظام کی بات کریں, PMLN کو چاہیے, آپ جیسے جوانوں کو چاہیے کہ آپ PMLN کے اندر رفٹ کریٹ کریں گے. بھائی یہ بادشاہ نہیں چلے گی, پارٹی کو آپ PMLN سے نہ ملائیں نا. ہم نے تو مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے, معاذ زرداری صاحب کی بہن بھی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے, افطاری کا وقت ہوا ہے, آصفہ بھی بن سکتی ہے. سب سے پہلے ساروں کو مکس نہ کریں. افطار کا وقت ہو گیا جی. اس سے پہلے کہ ہم افطار کی طرف بڑھیں, ابھی ہمارے یہاں پر سما کچن جو ہے وہ سیکشن ہے, ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس, تو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ سما کچن کو انجوائے کریں اور ہمیں تھوڑا سا وقفہ دیں تاکہ ہم افطاری کر لیں. تھینک یو جی. وزیر اعلیٰ کیجیے, ساتھ ساتھ ہمارا سما رمضان کا سما کا پروگرام بھی دیکھیں, اسپیشلی آج سے آنورڈز سما کچن آپ کے ساتھ ہوگا. اور دیکھتے ہیں آج کون سی مزے کی ریسیپی ہے. میرب وہاں پہ موجود ہے, میرب سے ہم کہتے ہیں کہ پلیز جوائن کریں ہمیں, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی فیوریٹ ریسیپی جو ہے وہ آج سما کچن لے کر آیا ہے. تھینک یو.
नाज़रीन, समा डिजिटल के साथ मैं हूँ मीरब ज़ीशान। रमज़ान का दस्तरखान में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और जब भी रमज़ान आते हैं तो ख्वातीन को एक बहुत बड़ा मसला पेश आता है कि इफ्तारी में, सहरी में क्या बनाया जाए। बच्चे ख्वाहिशात करते हैं कि हमने बाहर से इफ्तारी करनी है। मर्द हजरात जब सारे दिन बाद घर आते हैं और इफ्तारी का इंतजार होता है तो दिल करता है दस्तरखान मुख्तलिफ आइटम्स के साथ सजा हो। तो हमने सोचा कि हम आपके साथ बाहर जाते हैं, आप घर पे मौजूद रहिए, मैं आपकी जगह बाहर जाती हूँ फेज 6 मौका में, और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या बन रहा है बाहर रेस्टोरेंट्स, कैफेज में इफ्तारी किस तरह से बनती है, क्या डिफरेंट आइटम्स बनाई जाती हैं, इनकी रेसिपी। आप इफ्तारी बनाने लग जाते हैं ना तो आपको रोज़ा भी इतना ज़्यादा फील नहीं होता। सबूर बताइएगा, आज इफ्तार का जो भी आइटम्स हैं उनमें क्या क्या रेसिपीज़ हैं, क्या आपकी जो भी डिशेज़ हैं आज के हवाले से, वो प्लीज़ बताइए। बहुत ही बेहतरीन एक डील लेके आए हम, और जिसमें भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये मेन्यू आ गया जी सामने, मेन्यू आ गया, सही है, जिसमें डेट्स हैं, फजीता रोल है, सैलड है, मेन कोर्स हैं डिफरेंट किस्म के, पिज़्ज़ा है, मोरक्कन चिकन है, और चिकन थाई चिकन पिज़्ज़ा है, स्पाइसी चिकन पनीनी है। मतलब कस्टमर माइंड पे है वो क्या डिसाइड करता है मेन कोर्स में। बाकी हमारे अफ्तार प्लेटर में डेट्स हैं, फजीता रोल है, दही फुल्कियाँ हैं, मिनी समोसे हैं, पोटैटो वेजेस हैं, और मिंट मार्गरीटा है, 2 ड्रिंक्स। क्या बात है, ड्रिंक्स में अच्छा मिंट ब्रोनी भी है डिजर्ट्स में। अच्छा, मिंट मार्गरीटा जो है ना उसके हवाले से भी मैं बताना चाहूँगी। मुझे पहनाए गए हैं क्योंकि इनके बगैर काम नहीं हो सकता, तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ साथ थोड़ी सी हेल्प करवाती हूँ। सबसे पहले तो ये दही भल्ले हैं जो कि हमें बहुत पसंद है। इसके अंदर इन्होंने दही, उसके बाद ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, फ्रेश सैलड और फुल्कियाँ ऐड की हैं। और ये तो वैसे कहते हैं कि रमज़ान की जो है ना वो एक बेहतरीन डिश है जो हर घर में बनती है, ना भी बने तो बाहर से ले आते हैं, तो लेकिन आप घर में भी इसको बना सकते हैं। अभी एक चीज़ इन्होंने इसमें ऐड नहीं की है, वो मेरे मुताबिक बहुत मज़े की लगती है, कि आप पुदीने की चटनी, हम देख रहे हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी मज़े की छोटी छोटी समोसियाँ भी पड़ी हैं, और मेरे ख्याल से ये फ्राई करने वाले हैं। इफ्तारी के सामान में समोसे भी बहुत अहमियत रखते हैं, समोसों के बगैर इफ्तारी का मज़ा नहीं आता, आपस की बात है। तो मज़ीद काफ़ी सारा और भी डिशेज़ यहाँ पर बन रही हैं, साथ साथ आपको थोड़ा सा हम एंटरटेन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे रेसिपीज़ बन रही है, तो मेरे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं फ्रूट चाट की तरफ। इन्होंने इसमें काफ़ी मज़े के फल डाले हैं। इसमें पपीता है जो आम की कमी पूरी कर रहा है, दूसरी तरफ इसमें अनार है, स्ट्रॉबेरी है, केला है, सेब है, और फ्रूट चाट तैयार है। इसमें इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ मसाले तो नहीं डाले हैं, मेरे ख्याल से आपने इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड किए हैं। मसाले अभी कुछ ऐड नहीं किए हैं, फ्रेश जूस ऐड। जी नाज़रीन, अब छोटे समोसे के बाद चिकन के समोसे थे, उसके बाद आप लोग फ्रेंच फ्राइज तो घर पे बनाते हैं, तो क्यों ना पोटैटो वेजेस ट्राई किया जाए। इसकी मैरिनेशन उन्होंने बनाकर रखी हुई है। अब इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, पोटैटो को बीच में से कट करके, उसके बाद आपने इसको यहाँ से कट करना है और फिर आपने इसको यहाँ से कट करना है। तो ये 6 स्लाइसेस आपको 1 पोटैटो में से मिलेंगे और आपके पोटैटो वेजेस तैयार हो जाएंगे, और बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं, तो हमने कहा जरा इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेक्स की बन रही है, मेरे ख्याल से बर्गर सैंडविचेस भी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ क्या बन रहा है, तो वहाँ भी जाके जरा थोड़ी सी अपनी एंट्री मारते हैं। जी नाज़रीन, अब आपके सामने मौजूद है ब्रेड स्टफ चिकन। ठीक है, ये जो स्टफ चिकन होता है इसमें बेसिकली चिकन यूज़ होता है, और उसके बाद इसके अंदर मशरूम्स यूज़ होते हैं, एलोपिनोज यूज़ होते हैं, चीज़ यूज़ होती है, और फिर ब्रेड जो होती है जो आप लोग घर में नॉर्मली खाते हैं उसके साथ इसकी स्टफिंग कर दी जाती है। ये हॉट सॉस है, ये जिंजर गार्लिक और जो भी चाइनीज जो सॉस होती है, सोया सॉस होती है, चिली सॉस होती है, विनेगर होता है, उसके साथ ये प्रिपेयर की गई है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्टेक की तरफ। ये स्टेक जो है ये सिंपल चिकन स्टेक है, और इसको जो है वो उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है योगर्ट के साथ, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, और जो ड्राइड हर्ब्स होते हैं उनके साथ इसको प्रिपेयर किया हुआ है। इसको डायरेक्टली बस पैन में ग्रिल किया है, और इसके साथ ये योगर्ट सॉस जो है ये सर्व करते हैं। इसमें क्रीम यूज हुई हुई है, जिंजर गार्लिक है, ये दोनों इनकी सिग्नेचर सॉसेज हैं। अब आप जब भी मौका आएंगे तो आपको जब ये सॉस सर्व होगी तो आपको पता होगा कि इसकी बेसिकली प्रिपरेशन किस तरह से हुई है। इसमें ड्राइड हर्ब्स भी यूज हुए हैं, राइट। तो ये जो है इनकी योगर्ट सॉस है, जो बेसिकली हम इसको गार्लिक सॉस भी कह सकते हैं, गार्लिक मायो सॉस जैसे आप कहते हैं, और ये हॉट सॉस है, और ये चीज़ पड़ी हुई है। चीज़ भी हम लोग की जो योगर्ट सॉस होती है, यानी जो जिंजर गार्लिक सॉस होती है, उसमें हम लोग चीज़ भी यूज़ कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये आज का इनका सारा मेन्यू है। देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं। वैसे टेस्ट इसका तो अब इफ्तारी के बाद ही पता चलेगा, मगर जब आप लोग घर में इसको कुक करेंगे, आप लोग अपनी भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी जब लेकर आएंगे तो यकीनन आपको बहुत मजा आएगा। जी
जी नाज़रीन, लास्ट में अब आपको बताते हैं जो हमने पोटैटो वेजेस कट की थी उनको बेसिकली मैरिनेट किस तरह से किया जा रहा है। तो पहले अच्छी तरह से वॉश किया, वॉश करने के बाद उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद पेपरिका, ऑयल, उसके बाद इन्होंने इसके अंदर ड्राइड हर्ब्स इस्तेमाल किए हैं और इसके अलावा आपने क्या यूज़ किया, बस ऑयल है, ड्राइड हर्ब्स है, पेपरिका पाउडर है, कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर के साथ थोड़ी क्रिस्पी सी इसकी जो है वो लुक आ जाएगी। अब इसको ये डायरेक्टली फ्राई कर देंगे। फ्राई करेंगे या बेक करेंगे? इसको बेक करेंगे। वैसे आप फ्राई भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अगर फ्राई करेंगे तो ये इसको क्रम्स भी लगा सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो नाज़रीन ये आपके वेजेस तैयार हो गए हैं। जो मज़ेदार इफ्तारी तैयार है, बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली इफ्तारी थी। अब इफ्तारी का वक्त शुरू होने वाला है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी दोबारा यानी कल, और कल हम आपके साथ न्यू रेसिपीज़, न्यू आइडियाज़ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए समा का दस्तरखान।